ہے پوچھا جائے گا ایک مسجد سے، لیکن مخاطب اس میں ساری مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے ہر ساتھی ہیں. اچھا یہاں کہیں کمی بیشی ہو تو اس پر ہم سب استغفار کریں گے، اس لیے کہ ہم سب کی مسجد ہے، کہ ان کی مسجد میری مسجد، کہ یہ مسجد میری مسجد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً پورے عالم میں اور خصوصاً اس ضلع میں، اس مسجد میں، اس حلقے میں مجھے ذمہ دار بنایا ہے. میرے ذمہ ہے کہ جب آدمی کسی کام پر استغفار کرتا ہے اور اندر ندامت پیدا ہوتی ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالی مزید اس کو توفیق دیتے ہیں اور وہ جلدی سے آگے بڑھتا ہے. اس لیے جہاں کئی کارگزاری ایسی ہو تو اس پر ہم سب استغفار کریں گے، اور جو بات لینی ہے وہ ہم سب کو لینی ہے، ہر مسجد کے لیے ہے. ایک بات کہی جائے گی وہ ساری مسجدوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، کہ بھائی ایسا ہو رہا تھا، ہاں ایسا ہو رہا ہے، ماشاء اللہ بہت صحیح ہے، اب اسی ترتیب سے چلنا ہے. ایسا نہیں ہو رہا تھا، اب ایسا کرنا ہے، کہ اس ترتیب سے ہم کریں گے، اس کو عملی طور پر لانا ہے. اس لیے پورا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ اس کو عملی طور پر ہم کریں گے. کریں گے بھائی سارے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوساری سے کوئی ایک مسجد کے ساتھ ہی آ جائے. اچھا آپ کی جو ہے وہ مسجد میں 4 مہینے والے کتنے، چلے والے کتنے ہیں؟ اور آپ کی مسجد میں آپ مشورہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں مشورے کے اندر سوچتے ہیں؟ اور دوسرے پھر آپ کے 2.5 گھنٹے لگانے کا کیا ترتیب ہے، کیا نظام؟ دونوں باتیں تفصیل سے. مخدوم حلقہ کی جاراور مسجد، ہماری مسجد میں 4 مہینے والے ساتھی 12 ہیں. 12 ہے ماشاء اللہ. اور چلے والے 35. چلے والے 35 ماشاء اللہ. 47 اللہ قبول فجر کی جی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ. اس میں 12-13 ساتھی ہوتے ہیں. کتنے بیٹھتے؟ 12-13 بیٹھتے ہیں. کبھی 8-10 بھی ہوتے ہیں. اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی 3-4 ہوتے ہیں. جی 3-4 اسٹوڈنٹ. اچھا 3-4 اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اور ہمارے حلقے وائز ملاقات ہے. ہمارے اچھا بستی کو ہم نے 3 حلقوں آپ میں یہ ڈیوائڈ کیا ہے. مشورے میں آپ کیا کیا چیزیں سوچتے ہیں؟ کتنی دیر مشورہ ہوتا ہے؟ کیا کیا باتیں مشورے میں ہوتی ہے؟ مشورہ ہمارا 5-7 منٹ کا ہوتا ہے. اس میں گزشتہ جو ملاقات ہوئی اس کی کارگزاری ہلکے وائز پوچھ رہے. اچھا اس کے علاوہ جو ذمہ داری دی ہے تو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. بھائی کسی ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہے تو وہاں جماعت طے کی، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ماشاء اللہ. یہ ہے تعزیت ہے. کبھی کی تشکیل کے اعتبار سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کی تشکیل ہوئی، کیا ہوئی. مشورت کا تعلیم کا عمل ہوا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے کتنی مشورہ ضرورت، کیا ہوا. جی بہت. جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے متعلق سوچا جاتا جی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. اللہ پاک قبول فرمائے. اچھا پھر 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے ہمارے ساتھی ہے، 1-2 ساتھی فجر کے نماز بعد بھی حلقے کے تقاضے کے اعتبار سے ملاقاتیں کرتے ہیں. اور مسجد میں مغرب بعد اور عشاء بعد بھی ملاقاتیں ہوتی ہے. صبح مغرب میں کتنی جوڑیاں آپ کی محنت؟ جی صبح میں ملاقات میں کتنی جوڑیاں آپ کی ہوتی ہے؟ صبح میں ایک ہی جوڑی تھی. اچھا صبح میں ایک ہی جوڑی ہوتی جی. ہے. اچھا عشاء کے بعد 3-4 جماعتیں بنتی ہے. صبح اور میں اس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ جوڑی. بھی 2-3 جوڑی اسٹوڈنٹ کی الگ بنتی ہے جو صرف اسٹوڈنٹ کی ملاقاتیں کرتی ہے. اچھا باقی جوڑیاں مغرب بعد عشاء بعد ہوتی ہیں. جی. اچھا کیا ملاقات کیسے کرتے ہیں آپ؟ صبح کی ملاقات کے جوڑی اعتبار ہے وہ سے کیسے ملاقات کرتی ہے؟ پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن ایسا بہت کم موقع ہوتا ہے کہ سب ملاقات گھر میں نہیں ہوتی. کبھی باہر آٹو پہ، کبھی دکانوں پر، جو جہاں ملتا ہے اس کی ملاقات وہیں ہم لوگ کر لیتے ہیں.
آپ کے وہاں گھر کی فہرست ہے؟ جی کتنے مکان ہیں آپ کے؟ 125 125 مکان. جی. تو پھر اس میں ترتیب سے ایک ایک گھر کی ملاقات اور گھر میں جو بالغ ہیں ان کی ملاقات یہ ترتیب نہیں ہے. یہ ملاقات کرتے ہیں نا بالغ آپ کہتے ہیں مردوں کہ کی کبھی ملاقات بار 2-2.5 مہینے 3 مہینے میں ہوتی ہے پوری ہوتی ہے 120 میں کتنے بالغ ہیں؟ یہ ہے آپ کے پاس فہرست؟ 255 بالغ مرد ہیں. ماشاء اللہ. دیکھو یہ بہت پکا کام ہے کہ جس مسجد میں یہ چیزیں ہو کہ کتنے مکانات ہیں، کتنے بالغ ہیں، کتنے وقت لگائے ہوئے. ماشاء اللہ ہماری موڑی ہے، بہت صحیح ترتیب ہے. تو 225 بالغ ہے. 255 255 بالغ ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا ان سب کی ملاقات کب ہو جاتی ہے؟ 2-3 مہینے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا روزانہ مطلب وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آج ان کی ملاقات ہو گئی، جی اتنوں کی ہو گئی. وہ سب ایک گھر ملاقاتیں میں ٹھیک 3 کرتے ہے، ہیں. 4 ہے. جی کبھی کوئی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ نہیں ہے، ایسا ہوا کوئی نہیں ملا؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو 2-2.5 مہینے میں ہوتا ہے. ملاقات ہو جاتی ہے. اچھا کیا ترتیب رہتی ہے ملاقات کی؟ آپ گھر پہ جاتے ہیں، آپ کی جوڑی بنی ہے جی انشاءاللہ؟ تو آپ جاتے ہیں کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ پہلے گھر میں جس کی ملاقات بڑے آدمی ہے وڈیل آدمی ہے اس کو آواز لگاتے، پھر ان کے بچوں کو، پھر کوئی آتا ہے تو اس سے کہتے کہ وہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہو تو اپنے بیٹھ کے بات کرے. ہاں جی تو ماشاء بیٹھ کے اللہ. بات کرتے ہیں. اندر بیٹھ ساتھی کے کیا پھر حال بات احوال کرتے پوچھتے ہیں، کیا حال چال ہے، خیریت اس سے میں ہے. عورتیں بھی سنتی ہیں؟ جی ماشاء اللہ. آپ زور سے بات کرتے ہیں، عورتیں بھی جی. سنتی ہیں ماشاء اللہ. اچھا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دین کی بات، ایمان کی بات، اعمال، نماز، جو میری 6 صفات کے مذاکر کے طور ہاں سے یہ 5-10 منٹ بات ہوتی ہے. پھر ان کو تشکیل کی جاتی ہے، 4 میں ارادہ کرا جاتا ہے، چلے کا ارادہ. کتنے 5-10 منٹ بات ہوتی ہے؟ ہاں اچھا 10 منٹ. اچھا جی. پھر ان اور کو اس کے بعد مقامی کام کے ارادہ کیا جاتا ہے کہ بھائی تشکیل میں ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مقامی کام کی تھوڑی فکر دلا کر جو کام کر رہے اس سے آگے کی کام کی بڑھانے کی فکر ہوتی ہے. اچھا ملاقات یہ ہو گئی برابر. پھر اس کے بعد آگے ایسے پھر دوسرے گھر کی ملاقات. جی اچھا تو روز کتنے گھر کی ملاقات ہوتی ہے ایسے؟ ہماری مغرب بعد بھی ملاقات ہوتی ہے 2-3 مکان کی. مغرب بعد 2-3 مکان. ہاں اور عشاء کے بعد 3 جوڑی بنتی ہے تو وہ 3 جوڑی الگ الگ مکان پہ ملاقات میں جاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں عشاء وہ کے بعد؟ ایک ملاقاتیں ان کی ہوتی ہے. چلو ایک ایک گھر کی ملاقات ہو گئی تو 3 گھر وہ ہو گئے. مغرب کے بعد 3 گھر ہو گئے، 6 گھر ہو گئے، فجر کے بعد 1 گھر ہو گیا. تو 7 گھر کی ملاقات تو روز آپ کر ہی رہے. جی تو 125 مکان ہے تو کتنے دن میں پورے ہو جاوے؟ 2-2.5 مہینے میں. شنیوار گشت آدمی روزانہ بھی ہوتا 7 ہے مکان ہو تو کتنے دن میں ہو لیکن سب بھائی؟ ساتھ ایک مکان میں سب ایک ہی وقت میں نہیں ملتے، کبھی دوسرے دن میں ملاقات بھی ہوتی ہے. دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ملاقات کے بعد پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ملاقات ہو گئی ان کی، اس کے بعد پھر سیدھے گھر چلے جاتے ہیں؟ جی اچھا اچھا. مغرب سے ملاقات میں ساتھی ہوتے ہیں 3-4 تو وہ اس کا نام وغیرہ لکھتے ہیں آپ؟ جی ملاقات ٹھیک کرتے نا. بھائی اس نے 4 مہینے میں ارادہ کیا. جی اچھا 4 مہینے میں ارادہ نہیں کیا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ چلا کا ارادہ کرا چلا لگاتے. ماشاء اللہ. چلے میں بھی نہیں کیا اس نے تو 3 دن کے ارادہ کا ہاں مقامی ماشاء اللہ. کام سمجھاتے ہیں. مقامی کام میں اس نے تعلیم میں بیٹھنے کا ارادہ جی کیا کہ بھائی ماشاءاللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، عصر کی نماز وہیں پڑھتا ہوں، چلو آپ آئے ہو تو عصر کے بعد تعلیم میں بیٹھوں گا. ٹھیک. تو یہ کیا کرتے ہیں آپ پھر اس کو؟ اس کو وقت کے اوپر وصول کرنے کی فکر کرتے ہیں. جیسے گیسٹ کا ارادہ کیا ہے. پین ڈائری ہوتی ہے آپ کے پاس؟ جی ماشاء اللہ. سر میں کہ لکھا جائے اس کو، اگر لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو وصول کرنا آسان ہے. جیسے جس دن گیسٹ کا دن ہوتا ہے تو صبح ہم لوگ مشورے میں بیٹھتے ہیں تو یہ فکر جی کہ بھائی جو ہمارے ساتھی کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہے تھے ان سے ملاقات کی جاتی ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں ہمارا گشت ہے. اگر ملاقات نہیں ہو پاتی تو فون سے ان سے رابطہ کر کر ان کو گشت کی یاد دہانی کراتے. ماشاء اللہ. اچھا پھر اور کوئی کام چھوٹتا ہے آپ کا اس میں؟ کوئی چیز رہ جاتی ہو باقی؟ کام تو بہت سارا رہ جاتا ہے. اچھا جب ملاقات جو ہے نا، ملاقات مکمل اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی آخر میں اللہ سے مانگے نام لے کر
مکمل ماشاءاللہ آج ہم نے زاہد بھائی کی ملاقات کی، گھر میں بیٹھے ماشاءاللہ 10-15 منٹ انہوں نے بات سنی. اب بات سننے کے بعد اندر ارادہ ہے، اب ہماری محنت سے تو کچھ نہیں ہوگا. کون کرے گا؟ اللہ کریں گے. تو جو کرنے والا ہے اسے کہنا ہے کہ اللہ ہمارے بس میں تھا، ہم نے کر لیا، اب آگے کا آپ کے بس میں ہے. دل پھیرنے والے آپ ہیں. اگر مانگنا ہو جائے نا تو جان پڑ جاتی ہے. اللہ پاک پھیر دیتے ہیں. 1-2-3 ملاقات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی کسی نہ کسی چیز کا کرنے والا بن جاتا ہے. اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پہ تو ضرور آ جاتا ہے. نماز پہ تو ہاں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور کیا ملاقاتوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہو گئی گھر گھر کی ملاقات. پھر اس کے علاوہ موقع کے اعتبار سے، بستی جی کے اعتبار سے کوئی موت میت ہے ہاں تو اس کے اعتبار سے بھی ساتھی ماشاء خدمت کر اللہ. لیتے. جی جی. اگر کوئی مسکرات کیوں ہاں تو یہ تو کبھی مسکرات کبھار کا ہے کہ کبھی کسی کا بستی میں انتقال ہو گیا. ماشاءاللہ یہ مسلمان کے حق ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. بہت اچھا. شادی ہے اس وقت بھی آپ خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ آپ جاتے ہوں گے. بیمار ہے تو عیادت میں، انتقال ہو گیا تو تعزیت میں. ماشاءاللہ یہ سب کرتے ہیں. جی. ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ پاک قبول فرما. اور اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو اس میں کوئی اس کا نظم بنتا ہو آپ کا کتنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بولے تو بہت اچھا. اللہ پاک. اچھا آپ کے یہاں نمازوں کی تعداد یہ محنت کے ذریعے پہلے کتنی تھی پہلے تو آپ کی فیصد مسجد میں؟ جی آپ نے کہا نا کہ 255 بالغ ہے، تو کون سی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ مغرب میں زیادہ ہوتے ہیں. مغرب میں زیادہ کتنے ہوتے ہیں مغرب میں؟ مغرب میں 60-70 کے درمیان ہوتے ہیں. ماشاء اللہ 60-70 ہوتے ہیں. اللہ ایسے فجر اور عشاء میں 40-45-50 کے قریب ہوتے ہیں. 40-45 فجر میں ہوتا ہے اور باقی جو 60-70 ہوتا ہے. اچھا آپ محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے جی کہ نمازوں میں اضافہ ہو رہا جی. ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں. جی جی نوجوان بھی مسئلہ جو گزشتہ ہے سال کتنے تھے؟ ایک سال میں کتنے بڑھے؟ 5-7 جیسے بڑے. 5-7 بڑھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک بھائی ماشاء اللہ ہمارے کام میں مشورہ بہت اہم ہے کہ جس مسجد میں مشورہ جاندار اس کا کام ماشاءاللہ شاندار کہ کام جو ہے نا وہ پانی پہنچے گا، ہر ایک پہ پہنچے گا اور کچھ دنوں میں اس کے اثر ہوں گے. اس لیے ہمارے یہاں بنیاد جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 چیزیں تھی اس میں سے ایک فکر ہے. ہر نبی متفکر تھے، اس لیے مشورہ فکروں کا نچوڑ ہے. فکروں کا نچوڑ ہے کہ بیٹھنا ہے. نیت تو پورے عالم کی ہو، چونکہ میں نے کہا نا 750 کروڑ انسان ہے کہ ہماری محنت جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اگر عالمی نیت ہے تو ہمیں اس کا حصہ مل رہا ہے، اس حصے میں ہم شریک ہیں. دونوں یہ تو پورے عالم کی کرنی، محنت اپنے بس کی کرنی. اس وقت اپنا ہلکا اپنی مسجد جیسا ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بتایا تو 4 چیزیں ہر ساتھی کے ذہن میں ہونی چاہیے. ہر ساتھی میں اس لیے کہ اس کو اللہ پاک نے تجارت کا یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم کہ اس کی مثال تجارت سے دی ہے. تو تاجر آدمی اس کی دکان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اسے پتا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ناریل چاہیے، فوراً آپ کہو بھائی 12 ناریل سے تو فوراً کہے گا نہیں بھائی 8 ہی ہے، رات کو 4 دے دیے نہیں ہے، وہ دیکھے بغیر بتا دے گا. ایسے پوری بستی کی نوعیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. نمبر 1 سب سے پہلے کہ مکانات کتنے ہیں، کہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا بہت صحیح ترتیب 200 جو وہ 125 مکان معلوم ہو ایک تو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی 125 مکان ہے. دوسرے نمبر پہ بالغین کی تعداد کہ کتنے بالغین کہ بھائی ماشاءاللہ 255 کہ بھائی بالغین ہے، اس کا مطلب کہ یہ فہرست بنی، فہرست ہونی چاہیے ہر مسجد میں. ادھر تال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کتنے تھے کہ بھائی کتنے ہیں، نہیں ایسا نہیں. جیسے آدمی ہوتا ہے اپنے بچے ہوتے تو یہ نہیں کہتا کہ 5 ہے یا 6 ہے، ایسا کہتا ہے بلکہ پکا کہتا ہے کہ بھائی ہاں 5 ہی ہے، کہ 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، پکی بات ہوتی ہے. تو فہرست پہلے نمبر پہ ہماری ہونی چاہیے. ایک اس میں کتنے بالغین ہیں،
تیسرے نمبر پہ وقت لگا ہے وہ مجمع کتنا ہے ہر ساتھی کو پتا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ 12 4 مہینے والے ہیں اور 35 چلے والے ہیں. یہ 47 موڑی ہے ہماری 47. اب یہ 47 میں اس وقت بیٹھ رہے. چوتھے نمبر پہ ہماری مسجد کی سطح کیا ہے؟ مسجد کی سطح کے معنی بھائی مسجد جمع میں کتنے بیٹھ رہے ہیں؟ بھائی 12 بیٹھ رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے سارا نقشہ ہے تو فوراً دماغ میں سوال اٹھے گا, لائٹ ہوگی, بتی ہوگی, کہہ رہے بھائی موڑی تو 47 ہے اور بیٹ 12 رہے ہیں. بھائی ابھی 35 نہیں ہے, سمجھ میں آیا نا؟ ہاں, اس لیے کہ جو چیز فکر میں آتی ہے وہ مذاکرے میں آتی ہے, اور جو مذاکرے میں آتی ہے وہ محنت پہ آتی ہے, اور جو چیز محنت پہ آتی ہے اللہ اس کو وجود دیتے ہیں. محنت ہے تو فکر میں پہلے لانا. فکر میں کہ بھائی یہ ہمارا وقت لگا ہوا مجمع ہے, 12 بیٹھ رہے ہیں, ابھی بھائی 35 نہیں آ رہے ہیں, کیا اس کی شکل ہے؟ سے میں نے کہا نا کہ ایک ملاقات یہ گھر گھر کی ملاقات کے ساتھ, ان میں اگر وہ پرانے ساتھی پرانے ساتھیوں کی ملاقات, ان سے بھی ملاقات کر لیں. ایک مستقل ہمارا عنوان ہے پرانے ساتھیوں سے ملنا, ہماری موڑی کو بڑھانا. نیا نیا خون آنا چاہیے اور موڑی باقی رہنی چاہیے, تو پھر کام بہت جلدی سے آگے بڑھے گا. کام بہت جلدی سے آگے بڑھے گا دھیمے دھیمے, پہلے دھیمے دھیمے, لیکن جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد ایک دم سے آگے بڑھے گا. اب دیکھیں گے 100% نمازی 100% نمازی ہوں گے, 100% شریعت اور سنت زندہ ہوگی, 100% شریف پردہ, 100% شریف معاشرہ, 100% وضاقتہ. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, یہ ہمارا نشانہ. تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی وقت کوئی مسجد کی ہماری سطح کیا ہے, پہلے گش میں ہمارے کتنے ہو رہے, دوسرے گش میں کتنے ہو رہے, 3 دن کتنے لگ رہے, یہ پوری مسجد کی سطح ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہو گئی. اب فکر کے ساتھ میں وقت تو کم ہوگا. وقت کم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 4 منٹ میں اس کو پورا کر لو, بلکہ جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں کو سوچا جائے. بہت سارے تقاضے اس وقت آپ کے سامنے ہوں گے. گھر گھر کی ملاقات کی اپنے جوڑیاں بنائی ہیں, ہر جوڑی سے ہر پاکٹ میں ہر بالغ کی کارگزاری, ہر پاکٹ میں ہر گھر ہے, اور ہر گھر میں جتنے بالغ ہیں ان بالغ کی کارگزاری. 3 تھے, 2 کی ملاقات ہوئی. کیا ارادہ کیا, یہ ارادہ یہ مکمل ہو. کہ اس ترتیب سے جو ہے وہ اس کو سوچا جائے, پھر پرانے ساتھیوں کی ملاقاتوں کو سوچا جائے, پھر تشکیلی کام ہے اس کو سوچا جائے, پھر تقاضے آپ کے ہوں گے. گش کا دین ہے, گش کے امور کو جو ہے وہ سوچا جائے گا. جماعت آئی ہے, جماعت کے متعلق سوچا جائے گا. جماعت نقد جا رہی ہے, اس کے متعلق سوچا جائے گا. بھائی 3 دن کی جماعت آج نکل رہی ہے, روانگی کی بات, واپسی کی بات, کارگزاری ان کی, کہ یہ جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ سوچا. اس سارے امر ہے, اس کو مشورے میں جو ہے وہ فکر بنیادی چیز, جیسے میں نے کہا نا کہ فکر ہے, کہ فکر کے ساتھ ہر ایک ساتھی متفکر ہو, اور ہر ایک ساتھی جو ہے نا کہ ایسا رسمی طور پر نہ بیٹھا ہو. جیسے صوبہ کے گاٹھی ہوتے ہیں نا کہ بھائی رسمی طور پہ نہیں کہ بھائی بیٹھے چلو ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا کچھ نہیں کر لیا, ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں. بھائی کہاں تک ہم آگے بڑھے, کتنے آگے بڑھے, ہر ساتھی کو یہ ہونا چاہیے. بھائی کتنے ہم آگے بڑھے, کتنے آگے جا رہے ہیں, بھائی کتنی ہماری جو اس میں ترقی ہو رہی ہے. تو یہ سوچ ہے مشورے میں. جب اس سوچ کے ساتھ میں بیٹھے گئے نا تو پھر دوسری چیز پھر محنت ہے, اور پھر تیسری چیز اللہ سے مانگنا ہے. تو اس ترتیب سے ہمارا پورا مشورہ ہوگا, کہ اس ترتیب سے ہمیں مشورہ کرنا کریں گے بھائی سارے. پھر ہمارے 2.5 گھنٹے کی ترتیب. اب ماشاءاللہ جوڑی آپ نے بنائی ہے. اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی 12 آدمی بیٹھ رہے ہیں تو 3 جوڑی 4 جوڑی 5 جوڑی آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ بنی ہے. اب جوڑی بننے کے بعد پاکٹ آپ نے تقسیم کی, 125 مکان کو آپ نے 3 جوڑی میں 4 جوڑی میں تقسیم کر دیے. ہمارے جو مسجد وار کے مکان جو ہوتے ہیں بھائی 100 سے لے کر 300 تک, یہ ہمارے مکان آتے ہیں. یہ ہماری مسجد کی محنت کی جگہ ہے, محنت کا میدان. اب ماشاءاللہ ہر جوڑی کو آپ نے پاکٹ دے دیے, پاکٹ بنانے ہیں 50 مکان کے اعتبار سے, کہ 50 مکان کی جوڑیاں جو ہے وہ بنے 50 مکان. ایک جوڑی یہ 50 مکان میں, ایک جوڑی 50 مکان میں. اگر مکانات کم ہے تو پھر کم مکانات آئیں گے. تو یہ تقسیم ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد پہلا کام یہ ہو کہ گھر گھر کی ملاقات ہو, گھر گھر کی ملاقات. کوئی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے, ترتیب سے باری باری, اور اس کو اپنی ڈائری میں لکھے. کوئی گھر باقی نہیں رہنا چاہیے. اور کوشش جیسے ہمارے بھائی نے کہا نا کہ 2.5 مہینے میں 3 مہینے میں ملاقات پورے بالغ کی ہو جاتی ہے, اللہ پاک قبول فرماوے. لیکن منشا کیا ہے, چاہا کیا جاتا ہے, کہا کیا جاتا ہے, 15 دن میں. بھائی کتنے دن میں, 15 دن میں. اب نہیں ہو رہا, اپنے عملوں کو بڑھانا. میں نے کہا نا پرانے ساتھی اپنا عملہ بڑھنا چاہیے.
پریکٹیکل عملہ بننا چاہیے بھائی. ابھی 12 ہے، 15 ہونے چاہیے، 20 ہونے چاہیے، جوڑیاں بنے. اب یہ جوڑیاں جو ہے وہ 100%، 15 دن میں ملاقات ہو جانی چاہیے. اب آپ اگر ایک مسلمان سے 15 دن میں ملاقات کر لیتے ہیں تو 1 سال میں اس کی 24 ملاقاتیں ہوگی. ارے کتنی ملاقات ہوگی؟ 24 ملاقاتیں. اور ایک بندہ 24 مرتبہ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو، آخرت کو، توحید و رسالت کو اگر سنے اور اس میں تبدیلی نہ ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے بھائی ملاقات تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن ملاقات اس ترتیب سے ایک آدمی سے بات کرو. بلکہ یہ تجربہ ہے ملاقاتوں میں جب ہم چلتے ہیں نا، تو یہ تجربہ ہے کہ کسی کی تیسری ملاقات میں وہ آ جاتا ہے کہ نماز نہیں ہے، اچھا میں نماز میں آؤں گا، تو نماز میں تو آ جاتا ہے. تیسری چوتھی ملاقات میں نماز میں آ جاتا. اللہ ماشاءاللہ پوری بستی میں 2%، 3% ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں. لیکن سال بھر میں اگر ترتیب سے ان کی ملاقات ہو تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اور جو ادنا نفع اس کا یہ ہے کہ نماز زندہ ہو جائے گی. بھائی ہماری محنت کا، ہاں تو 100% نماز، 100% نماز سال بھر میں 100% نماز زندہ ہو جائے گی. ہاں، اور نماز زندہ ہو گئی نا تو کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا. کہ نماز جو ہے وہ، نماز کا چھوڑنا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. زنا سے بھی بڑا گناہ، چوری سے بھی بڑا گناہ، یہ ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اس حدیث رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 50% امت میں نماز ہو جائے گی، 50% امت میں نماز ہو جائے گی، اللہ پاک باطل کے عروج کو روک دیں گے. ہاں، کہ باطل کا عروج رکے گا. اور جس دن 1% نماز بڑھی، 50 سے زیادہ ہوئی، بڑھتی گئی، اللہ پاک باطل کو ختم کرنا شروع کر دیں گے، توڑنا شروع کر دیں گے، باطل ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نیت کریں کہ اس ترتیب سے کوشش یہ کریں کہ 15 دن میں گھر گھر کی ملاقات ہو جائے. کریں گے بھائی؟ اچھا ملاقات کیسے ہو؟ ماشاءاللہ جوڑی ہماری گئی تو پہلا کام مانوس کرنا ہے. مانوس کرے، جس بھائی سے ملاقات کرے بھائی سلام کرے، براہ راست سیدھی کوئی بات نہ ہو، بلکہ اس کو جو ہے وہ مانوس کرنا ہے. کہ گاڑی جب تک دونوں کی ملتی نہیں ہے بات آگے نہیں بڑھے گی، ہے نا. بعض مرتبہ آدمی جب کوئی مناسبت ہوتی ہے نا تو فوراً بات لیتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ دیکھو یہ بھی ہمارے فلاں تاجر ہے، ساتھ میں آئے بھائی، یہ بھی اچھا، بھائی یہ بھی اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، اچھا بھائی ڈاکٹر بھی ہے. اب وہ بات کو اہمیت سے لے گا کہ بھائی ڈاکٹر بھی ملاقات میں آتے ہیں اور میری کل ملاقات میں آئے ہیں. اب یہ مانوس ہو گیا. ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے یہ سن رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ کہ بھائی اس نے کچھ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ اس نے سن لیا، لیکن کیا کہا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا. تو بات مانوس کرے بغیر نہیں کرنا، اس میں کوئی خیر ہی نہیں. جو مانوس جو کرے نہیں، مانوس ہوئے نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. لا خیرہ فی، اس میں کوئی خیر نہیں. تو پہلا کام ہمارا مانوس کرنا. مانوس کرنے کے بعد بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. بیٹھ کر کوشش کرے گھر میں، کوشش کیا ہو گھر میں بیٹھ کر. دیکھیں گھر میں جب اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے نا، اس گھر میں سے باطل، اس گھر میں دوسری چیزیں نکلتی ہے. تو ہر گھر میں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، ہر گھر میں. اور بلند آواز سے بات ہو، آخرت کی بات ہو، آخرت کا مذاکرہ ہو. مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لمبی ہے، مختصر یہ بات سمجھائی جائے. یہ بات بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ سمجھائی جائے آخرت کے متعلق گھر میں بیٹھ کر. اور بلند آواز سے بات ہو تاکہ مستورات بھی سنے. مستورات بھی سنتی ہے، مستورات جو ہے نا وہ سنتی ہے. مستورات جو ہے وہ دھیان سے سنتی ہے اور مستورات جلدی لیتی ہے. اور چلے گئے نا آپ بات کر کے تو پھر مستورات بھی کہتی ہے بھئی یہ کہتے ہیں صحیح بات ہے، اس کو آپ کو رکے، آپ مسجد میں نہیں جاتے. اب یہ ترتیب دو. وہ تعاون کرتی ہے کہ مستورات کا دیندار بننا. مستورات کے دونوں پہلو ہے، بہت جلدی سے دیندار بنتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں عجیب استقامت ہے اور اس میں بہت مضبوطی، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتی ہے. لیتی ہے تو بہت مضبوط، جلدی لیتی ہے اور مضبوطی سے لیتی ہے. اس لیے عورتوں میں ارتداد نہیں ملے گا. جتنے مرتد ملیں گے آپ کو مردوں میں ملیں گے. کوئی عورت آپ کو مرتد نہیں ملے گی، مضبوطی سے لیتی ہے. اور جہاں لیا پھر اخیر تک لیتی ہے، مکمل لیتی ہے. تو گھر میں جو معاون اور مددگار بن جاتی ہے. اور عورت اگر دیندار نہیں بنتی تو پھر دوسرے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر میں بات کرنا تاکہ مستورات سنیں، بچے سنیں. 15 منٹ 20 منٹ بات ہونی چاہیے. 5-7 منٹ بات، 5-7 منٹ میں کیا سمجھاؤ گے؟ 20 منٹ بات ہونی چاہیے. 15-20 منٹ جم کر بات ہونی چاہیے ہر پہلو کو. نماز کے متعلق، علم و ذکر کے متعلق، اکرام کے متعلق، اخلاص کے متعلق،
یہ اس پر ہمیں بات کرنی ہے. اور پھر بات کرنے کے بعد کہ جب آپ نے بات کی نا تو دل نرم ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے. جب دل نرم ہوتا ہے اب لوہا گرم ہوا اب ہتھوڑا مارو. بھائی نیا ہے تو بھی کیا, پرانا ہے تو بھی کیا, ہر ایک کی سامنے 4 مہینے کی پوری بات رکھو کہ 4 مہینے کی 4 مہینے کی تشکیل پوری. لیکن تشکیل ایسے, پہلی تشکیل ایسی کرنی اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں, اتنا کسو کہ ٹوٹے نہیں. ہاں لیکن یہ بات اس میں پہلے جب آپ بات رکھو گے نا تو اس کو چکر آئیں گے, 4 مہینے سمجھ میں نہیں آئے. لیکن یہ آواز پڑھتے پڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ماشاءاللہ 4 مہینے اس کے لگیں گے, 4 مہینے اس کے لگیں گے. تو یہ ہماری بات جو ہے وہ پوری مکمل ہو گئی اس ترتیب کے ساتھ. ابھی کام پورا نہیں ہوا. میں نے کہا نا جیسے پہلے ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اب بات تو ہو گئی لیکن بات کے بعد اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, وہ کام باقی رہ گا. وہ کام ہمارا کیا رہے گا, باقی رہے گا. اللہ کی طرف متوجہ ہو, دعا میں نام لے کر, اس لیے نام لکھے. اس گھر میں زاہد بھائی کی ملاقات ہوئی, اس بھائی میں امین بھائی کی ملاقات ہوئی, اور اس کی نوعیت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. بس سمجھ میں. اور جو نہیں ملا تو آپ نے نوعیت لکھے, پتا ہے بھائی یہ تو رکشہ چلاتا ہے, بھائی یہ تو جو ہے وہ سروس کرتا ہے, یہ سروس کر رہا ہے. تو اس کے ایسا, ورنہ اگر آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ گھر میں 3 بالغ ہیں اور کیا کیا نوعیت ہے ان کی, ایک رکشہ چلاتا ہے, ایک ماشاءاللہ جو ہے وہ پڑھتا ہے, اور ایک سروس میں, تو جب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا. ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہماری آنند کے اندر مسجد وار جماعت نے اس کو لیا, اور 100% اس میں ایک گھر کی ملاقات ہوتی نہیں تھی. جب بھی جائے, صبح جلدی پہنچے تو نہیں ملے, صبح پہنچے تو نہیں ملے. پھر معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو صبح جلدی میمو میں چلے جاتے ہیں, بڑودا ان کی سروس ہے, بڑودا جو کام کاج ہے, تو صبح جلدی میمو میں نکل جاتے ہیں. تو اس مسجد وار جماعت کے ساتھیوں نے طے کیا کہ اس کی ملاقات میمو میں کرنی. سمجھنا, یہ 100% ملاقات, کہ بھائی کہیں بھی ہو ملاقات کرنی ہے. ہمارے ذمے ہے, اتنے بالغ ہمارے ذمے ہے, 15 دن میں ان کی ملاقات ہو جانی چاہیے. اب انہوں نے طے کیا, اور ماشاءاللہ ملاقات جو ہے وہ 2 مسجد وار جماعت کے ساتھی ٹکٹ لے کر میمو میں بیٹھے, اور اس کے پاس میں ہی بیٹھے, اسے پتا نہیں ہے. جب اس کے پاس میں بیٹھے اور اسے کہا کہ بھائی تاری ملاقات ماٹے جاویلا سے, بیجو کہیں نہیں. ہاں کہ بھائی تاری ملاقات ماٹے جاویلا, اس کو کہ ہماری ملاقات ماٹے, کہ آنا ماٹے, کہ ہاں آنا ماٹے, کہ صرف ملاقات کے لیے. اب ایک اہمیت ہوگا آدمی سمجھ, میرے سے ملنے کے لیے یار انہوں نے جو ہے وہ گھر پہ نہیں یہاں ہے, تو آدمی اس کو اہمیت دیتا ہے کہ بھئی میرے سے کہ کوئی کام بڑا ہے, کہ جو اہم کام لے کر آئے, جو یہ اپنا حصہ وقت فارغ کر کے میرے سے ملنے کے لیے آئے. اب انہوں نے بات چیت کی, تو واسط آتے آتے ماشاءاللہ کام پورا ہو گیا. سمجھ میں آیا نا, اور کام پورا ہو گیا, واسط میں اتر گئے. ہاں بڑودا تک نہیں گئے, واسط میں اتر گئے, لیکن ملاقات ان کی ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی ٹرین بدل دی. سمجھ میں کہ نہیں, ہاں کہ بعد میں جو ٹرین جا رہی ہے اس ٹرین میں اسے جان دے, اور مسجد و جماعت میں بیٹھنے والا بن گیا, فکروں میں شامل ہو گیا. اب اسے پتا چلا بستی کی نوعیت اس کے سامنے آئی. ہاں ایک آدمی بڑھ گیا. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے, 100% ملاقات بھائی کریں گے سارے. تو ایک تو گھر گھر کی ملاقات اس ترتیب سے ہمیں کرنی ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری اس میں کام ہے. اس میں تشکیلی ملاقات, بھائی تشکیلی ملاقات بھی ہر مسجد میں ہونی چاہیے. تشکیلی ملاقات میں ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر مسجد کی سال بھر میں 2 جماعتیں 4 مہینے کی, 2 جماعتیں چلے کی, یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ہر مسجد سے سال بھر میں کم سے کم ہونی چاہیے. تو اپنی جوڑیاں بنا کر, اپنی جوڑیاں جو بنی ہے جوڑیاں بنا کر, جوڑیوں کے اعتبار سے جو ذمہ دار لے جانے والے ہیں, جماعتوں کو لے کے چلنے والے ہیں, اس کے اعتبار سے ہماری جوڑیاں بننی چاہیے. کہ بھئی 2 کی جوڑیاں بنا دی, اب پورا مہینہ محنت ہو رہی ہے. بھائی پورا 4 مہینے 6 مہینے 3 مہینے ان کی جوڑی, 2 مہینے ان کی جوڑی, تیسرے چوتھے مہینے ان کی جوڑی. اب پورے سال کا نظام یہ جنوری کے اندر بنا لینا ہے کہ پورے سال کے اندر بھئی 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں. اب ماشاءاللہ ترتیب سے محنت ہو. تشکیلی کام جس مسجد میں مضبوط ہوگا نا, خروج ضروری ہے, خروج ضروری ہے, نفر فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا عام رواج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام رواج تھا کہ خروج کی وجہ سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ سارے مسائل, اس لیے اپنی بستی میں اس کے عدد ڈالنا, اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ 100% بالغین کے 4 مہینے لگ جائے. کہ ہم سب پورا مجمع یہ کرے کہ 2023 کے اندر کہ جتنے مسجد کے ہمارے بالغین ہیں ان سب کے 4 مہینے لگانے. ارے بھائی نیت تو کر سکتے ہیں نا, ہاں لیکن اندر سے نیت کرنا. ایک تو ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہوا میں, کہ نہیں اندر سے آدمی کا اچھا گمان کہ ان سب کے 4 مہینے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لگوائیں گے.
اس لیے تشکیلی کام بہت اہم ہے. تشکیلی کام میں مانگ کر جانا, صدقہ دے کر جانا, 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا, پہلا 4 مہینے کی تشکیل کے لیے جا رہے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقہ دے کے پھر ان کے پاس میں جانا اور فضائل سے بات کرنا. دیکھیں ہماری باتیں سارے فضائل ہیں, ہماری باتوں میں کیا ہے زیادہ فضائل, فضائل کہ فضائل کہ فضائل پہ کیا ملے گا, کیا ملے گا, کیا ملے گا, اتنے فضائل بتانا کہ اندر سے وہ تیار ہو. زبردستی نہیں ہے. اور تشکیل میں سوال جواب نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کھڑے ہو کے اس مجمع میں 4 مہینے لکھائے تھے, بھائی کیا کرنا ہے, بھائی کیوں کھڑے ہو کے لکھا, یہ بات نہیں ہے, بلکہ ترغیب دینا ہے, ترغیب دینا ہے. ہاں, اور اس کو جو اس پر عمل کرنا ہے, عذر کا حل بتانا ہے. عذر ہوتے ہیں بہت سارے, تو سمجھ میں بھائی ایسا کہ بھائی ایسا کر لو نا, یہ ایسا ہو جائے گا کہ اچھا بھائی دکان میں بھائی ان کو رکھ لو نا, وہ فارغ ہے, وہ آپ کی گاڑی بھی چلائے گا اور آپ کے 4 مہینے بھی لگ جائیں گے اور آپ کا کام بھی بند نہیں. اب سمجھ میں آ گیا. تو عذر کا حل بتانا ہے صحابہ کے واقعات کے ذریعے, اور پوری طاقت لگانی ہے. بھائی بات جب آپ یہ طے کر لو کہ اس کا نکلنا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور نکالیں گے. 2 گمان تشکیل میں, حسن زن اللہ سے, حسن زن بندے سے. حسن زن بند یہ نکلے گا. اگر آپ نے ملاقات, یہ کہاں سے جائے گا یار, یہ تو اپنے تھک گئے جا کے, نہیں نہیں, بار بار جانا ہے, بار بار جانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی ہے نا, کتنے سال, 950 سال. اور کیسی محنت, قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رات دن, ہاں, اور نرمی کے ساتھ رات دن محنت کرتے رہے, رات دن محنت کرتے رہے, تھکا. مایوسی نہیں ہے, نا امیدی نہیں ہے, مایوسی نہیں ہے اور نا امیدی نہیں ہے. اس ترتیب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے, یہ ہمارا تشکیلی کام ہے. اور پھر ایک کام پرانے ساتھیوں کا ہے, جیسے میں نے کہا نا ابھی ہمارے بھائی نے کیا کہا, بھائی 4 مہینے والے کتنے, 12 ہے, اور چلے والے کتنے بتائے, 35 ہے, 47 موڑی ہے, اور بیٹھتے کتنے ہیں, 12 ہے. عام طور پر پورے ہندوستان میں جو ہماری موڑی ہے 15 سے 20% کام پہ ہے, باقی 80% کام پر نہیں ہے. تو یہ طبقے کی فکر کرنا. اچھا, یہ طبقہ جو ہے نا حساس ہے, یہاں ان کے پاس تانو تشریح بلکہ ان کے پاس کارگزاری. وَيَزْدَادُ ایمانا, آپ ان سے کارگزاری سناؤ, مذاکرہ کرو, فوراً تیار ہو جائیں گے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ اس لیے کہ یہ اولین میں سے ہے. کبھی دل میں بات نہ آئے, ہاں, کبھی دل میں بات نہ ہے کہ اللہ کو اس کام پہلو کروں, نہیں نہیں نہیں, یہ پرانے لوگ ہیں, ان کی عظمت ہمارے دلوں میں. والسابقون الاولون, کہ جس وقت گشت نہیں ہوتا تھا, جس وقت لوگ پتھر مارتے تھے, لوگ تانے مارتے تھے, یہ باہر نکلتے تھے. سمجھ میں ہے کہ نہیں, ہاں, انہوں نے کام کو اس وقت سنبھالا ہے, اور آج جو یہ ہرا بھرا ہے ان کی وجہ سے. ہاں, یہ جو آج نصرتیں ہیں ماشاءاللہ, یہ ان حضرات کی وجہ سے, پرانے لوگوں کی وجہ سے. تو ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو, عظمت کے ساتھ ان کے پاس میں جانا, اور کبھی ان کی تشکیل نہ ہو, کبھی تانو تشریح نہ ہو. ہاں, بس سمجھ میں ہی نا, یا کبھی بیٹھ گئے تو پوری مسجد بس نہ دیکھے کہ آج سورج کیا تھی ٹکڑ ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے, کہ دل کے اندر ان کی عظمت, ان کے سامنے کارگزاری سنانی. کیا سنانا ہے بھائی ملاقاتوں میں, کارگزاری. بھائی اسٹوڈنٹ کی جماعت بن رہی تھی, اب آپ پہنچ گئے کہ بھائی پہلے اسٹوڈنٹ کی جماعت بنی سے پڑھے نا, لے جاؤ واڑو کوئی نہ تھی. ہاں, کہ بھائی پہلا جب چھوکراؤ مسجد میں بھیگا تھی گیا جے 12-13 પણ એને લઈ જવા વાળું કોઈ નથી. اب یہ کارگزاری اس کے سامنے کہ اس کو معلوم ہے, پورا پتا ہے, پرانا پرانا ہوتا ہے, پرانا پرانا ہوتا. اچھا بھائی وہ آدمی اسٹوڈنٹ میں بہت اچھی محنت کر رہا ہے, ہاں ہاں, کہ چلو میں ان سے ان کی ملاقات. اب یہ گاڑی چلی, سمجھ میں ہے کہ نہیں, ہاں, کہ جب گاڑی چلتی ہے نا تو پھر پتہ نہیں کتنے ہیرے اس میں ہوتے ہیں, کتنوں کو لے کر چلتی ہے. تو اس ترتیب سے پرانے کو روزانہ بڑھنے چاہیے. ہر ہفتے ہمارے یہاں بڑھتے نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے. پرانے ساتھی مسیحا جماعت میں جو 12, ہر کام میں اضافہ ہونا چاہیے, یہ فکر ہے ہر ایک کی, ہر کام میں اضافہ ہونا چاہیے. روزانہ نیا نیا خون آنا چاہیے اور پرانا باقی رہنا چاہیے. 2 چیزیں, نیا خون کہ جس کمپنی میں جو ہے نا نیا نیا خون آتا رہتا ہے نا, ہاں, تو پھر وہ کمپنی خوب چلتی ہے, کہ وہ خوب جو کمپنی جو چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس یہ فکر کے ساتھ میں پرانے ساتھیوں کی ملاقات ہے. پھر اس کے بعد جو بعض کام ہے وہ ہمارے وقتاً فوقتاً ہے, 2.5 گھنٹے میں. کیسے وقتاً فوقتاً ہے. جماعت آئی تو جماعت روزانہ نہیں ہوتی بھائی, جماعت ہوتی ہے جماعت کی نصرت کرنا. ماشاءاللہ اس میں 2 قسم کی جماعتیں ہوتی ہے, ایک تو مضبوط ہوتی ہے, تو مضبوط جماعت ہوتی ہے, ان سے لینا, صحیح ترتیب سے کام کر رہے, کیسے نقد جماعت بنا رہے, ان کا ساتھ دینا. یہ نہیں کہ امیر صاحب ہمارا تو جمعہ کی ترتیب ہے, ایسا نہیں کہ نہیں, نقد جماعت بھائی تقاضا انہوں نے رکھا, ساتھ دیں ہم ان کا, اور نقد جماعت بنائے, نقد جماعت بنائے, کہ نقد جماعت پرانے ساتھی ہیں, ان سے لیں, ان کے پاس میں بیٹھے. بہت ساری چیزیں پرانوں سے ملتی ہے, یہ منتقل ہوتا ہے, یہ کام سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے, تو پرانوں سے لینا. نئی جماعت ہے, ان کو وقت دینا, سکھانا, کام سکھانا ان کو.
ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ آپ گھومتے پھرتے ہو ارے بھائی وہ تو بیچارے سب کچھ چھوڑ کر نکلے ہیں, اسٹوڈنٹ کی جماعت آ گئی, جوانوں کی جماعت آ گئی, آپ لے کر بیٹھو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر لے کر بیٹھے وہ چل جاتے ہیں, اور چلتے پھر کام کے بنتے ہیں, اور جب کام کے بنتے ہیں وہ دعائیں آپ کو دیتے, آپ کو پتا نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں بھائی وہ صاحب مجھے ملے تھے اور انہوں نے میری ذہن سازی کی. ان کو وقت دینا, پورا گشت کروانا, نقد جماعت ان سے بنوانا, صحیح ترتیب سے ان کا وقت لگے, یہ فکر ہماری ہونی چاہیے. تو جماعتیں آئے, جماعتوں کی یہ نصرتیں, جو جماعتیں گئی ہے ان کے ساتھیوں کی نصرت ہونی چاہیے. تشکیل میں تو آپ نے 4 مہینے, بھائی بھی استعفا سے ماشاءاللہ جماعتوں میں 4 مہینے گئے, ان کے گھروں کا حال احوال لینا. مسجد وار جماعت میں کبھی یہ بات بھی آئے کہ بھائی پہلا امین بھائی گئےلا سے 4 مہینہ میں بھائی 2 مہینہ થઈ گئے આપણે કોઈ ગયું નથી, તો જરા જાકર દેખે گھر میں بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں گیا ہے, کہ گھر کے اندر کون ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا, بچے بیمار ہیں, مسائل ہوتے ہیں, مسجد وار جماعت پہنچتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. ہاں البتہ ایک بات کا اس میں خیال رکھنا ہے, عورت اگر اکیلی ہے تو ہماری مسجد وار جماعت کے مرد نہیں جائیں گے. عورت اگر اکیلی ہے تو مسجد وار جماعت کے مرد نہیں جائیں گے, بلکہ مسجد وار جماعت کی مسورات جائے گی, مسورات جماعت جائے گی کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, وہ لا کر وہ مسورات کے ذریعے بات آئے گی, اور اس کا پھر جو ہے آپس میں مشورہ کر کے جو چیز کی ضرورت ہے اس کا جو ہے وہ تعاون کرنا ہے. اگر یہ بات ہوگی نا تو آئندہ وہ گھر قربانی کے لیے کھل جائے گا. ماشاءاللہ وہ بھی کہے گا کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں, میرا گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ تعاون صرف آپ تسلی بھی دیں گے نا والد صاحب کو, والد صاحب کے ذمہ کام آ گیا, بہت کام ہے, بیٹا کرتا تھا اب سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن آپ نے 2 بول بولے, آپ نے جا کے تسلی دی, ماشاءاللہ ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل ان کا خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ چلو کہیں بات نہیں آنے کو کہ کاکا گھبراوانو نہیں ہے, کہیں ضرور پڑا تو ہم نے کہی دیوانو, یہ جملہ حالانکہ وہ کہنے کے نہیں ہے, کہنے کے نہیں ہے, لیکن یہ جملہ ان کو ہمت کہ ہاں ہماری پاس کوئی ہے. تو یہ جو جماعتیں ہمیں گئے ہیں ان کا تعاون کرنا. اس کے بعد پھر طبقہ واری ساری محنت ہے ہماری. اسٹوڈنٹ کا کام ہے ماشاءاللہ مذاکرہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کے کام کو اس کو بھی دیکھنا, یہ آج کی کل کے جو ہے وہ کل کے پھول ہے, یہ آج کے پودے کل کے درخت ہے, آج کے اساگر کل کے کابر, کل بڑا جانور. بہت محبت کے ساتھ میں ان کو جوڑنا, ان کا جو کام ہے نا ان کو جمانا, صرف ہفتے 10 دن میں نہیں, ہفتہ وار اجتماع ان میں پہنچنا, ان کے 24 گھنٹے لگے اس کا خیال رکھنا, جو ہے مرکز پہ ان کی پابندی ہو, فکر کے ساتھ میں جو وہ پہنچے ہفتہ واری اجتماع میں, جو وقت ان کا ہے ان کو لینا, اور ان کی محنت پہ آمادہ کرنا, ان پہ محنت پہ بننا, ان کی وقتاً فوقت ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا, کبھی کارگزاری لے لی کہ بھائی ماشاءاللہ اسکول میں جاتے ہو ظہر کی نماز کا کیا ہے, بھائی جماعت کے ساتھ میں پڑھتے, بھائی ماشاءاللہ آپ نے تعلیم شروع کی, بھائی ماشاءاللہ تعلیم شروع ہو گئی. تو یہ طبقے کے ساتھ میں بیٹھیے, طبقہ بڑا حساس ہوتا ہے اور جلدی سے لے لیتا ہے اور بہت تیز کام کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ طبقے نے لیا نا تو بہت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ, جو آج کل ہماری جو فہرست ہوئی ہے, ابھی پوری فہرست نہیں ہے ہمارے پاس میں, اور غیر مانوس طلبہ بہت بڑی تعداد میں, اور ابھی تو یہ تو گھروں کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاسٹلیں ہیں, بہت ساری ہاسٹلیں باہر کے طلبہ, عجیب احوال ہے, عجیب احوال, اللہ ہم سب کو معاف فرماوے. ان تک پہنچنا, ہاں کہ ان کے اندر بھی باطل زبردست محنت کر رہا ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کئی سال ہو گئے نمازیں نہیں پڑھی, کئی سال ہو گئے اللہ کا نام نہیں سنا, ایسے گھر سے آئے, ایسے گھر کا ماحول بھی بگڑا ہوا ہے کہ یہاں نظم اس کا بننا چاہیے. اگر یہ فکر بند ہو گئے, ہم لوگ جاپان میں گئے تھے تو وہاں ایک جوان, اس سے ملاقات, بہت فعال, تو بھائی کیسے آپ مسلمان ہوئے, تو وہ کہا میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا تھا, اور انگلینڈ جب میں ہاسٹل میں جس ہاسٹل میں ٹھہرا تھا کہ وہاں یہ مسجد وار جماعتیں محنت کر رہی تھی, یہ طلبہ محنت کر رہے تھے, کہ بس میں ان کے ہاتھ پہ لگ گیا. عجیب زندگی اس کی بدل گئی. ایسا آپ دیکھو تو تقوی میں بہت آگے, بہت پرہیزگار, بہت آگے بڑھ گئے. تو یہ ذریعہ کون بنا, اسٹوڈنٹ بنے. تو اس لیے یہ کام بہت اہم ہے. ایسے حجاج کرام کا سال بھر کی محنت ہے, ابھی فارم کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ بھائی بستی کے اندر جتنے بھی جو ہے اس قسم کے جن پر حج فرض ہو چکا ہے, تلاش کر کے ان کو جو ہے وہ بھیجنا, یہ بھی ہمارا کام ہے. اسی طرح پھر ہمارے بھائی نے جو بتایا نا مسلمانوں کے حقوق ہے, کہ بھائی بیمار ہو گیا تو کیا ہے, بھائی بیمار ہو گیا تو عیادت میں جانا ہے, ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی گش میں سلام ہو رہا ہے, کہ صرف گش کے اندر ہم سلام کر رہے ہیں, کہ بھائی گش میں سلام نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ بیماری میں, خوشی میں, کمی میں ہم جو ہے وہ جائے, مسجد وار جماعت جائے. ایک جگہ پر ایک آدمی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی, باہر سے وہ آیا تھا کمانے کے لیے, اور اچھی اس کی جو ہے وہ سروس تھی, لیکن وہ کام سے مانوس نہیں تھا, بلکہ دین سے غیر مانوس تھا, اس کی زندگی میں دین ہی نہیں تھا. اس کی ملاقات کرتے تھے, لیکن ملاقات اس کی نہیں ہوتی تھی. ہاں, اور کبھی ہو تو گھر میں سے آواز آتی تھی, بھائی یہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, بھائی یہاں نہیں آنے کا آپ کو, یعنی ایسا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے والد صاحب آئے ہوئے تھے اس کے گھر پہ,
جو وہ دور سے، تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے گھر میں. اب وہ پریشان، اس لیے کہ اس کا کوئی رشتہ داری نہیں تھی، پورے شہر کے اندر کوئی رشتہ داری نہیں تھی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرنا کیا کرنا. اب جو ہے وہ بے چین کیا کرنا. وہ باہر نکلا اور باہر جو ہے وہ سوچ رہا تھا. ایک آدمی نے دیکھا بھائی کیا مسئلہ ہے. کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو پہلی بار ایسا ہوا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور میری کوئی یار رشتہ داری نہیں ہے، میں کس کو کہوں کیا. تو اس نے کہا بھائی گھبرا مت، تو جو ہے نا یہ مسجد کے مولوی صاحب ہے، مسجد کے مولوی صاحب پاس چلا جا. تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب تو میرے یہاں آتے تھے، کبھی میں نے ان کی بات بھی نہیں نہ بھی کہیں مجھے جھڑک دیں گے، نہ کچھ نہیں جھڑکیں گے. کہ اب تو وہ ہمت اس کی نہیں ہو رہی. یہ آدمی اس کو لے کر گیا مسجد میں، لے کر دروازہ کھٹکھٹایا. مولوی صاحب آئے، میں سمجھ کیا بھائی کیا بات ہوئی کہ بھائی ہاں ایسا انتقال ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا آپ گھبراؤ مت، آپ گھبراؤ مت. فوراً مولوی صاحب نے فون کیا، جو نہلانے والی جماعت تھی فوراً آ گئی. آدھے گھنٹے کے اندر وہ جماعت آ گئی اور اس کو کہا بھائی تو گھبرا مت، سارے کام تجہیز و تکفین کے ہم سب کریں گے، کہ پورا تیرا ساتھ دیں گے، اور تو کوئی تیرے کوئی مہمان بھی آ گئے تو گھبرا مت، سارا ہم کر لیں گے. اس کو بہت تسلی ہوئی اور دل اندر سے اس کا رو رہا تھا. آنکھوں میں سے آنسو نہیں تھے بلکہ دل اندر سے رو رہا تھا. ایک موقع تھا، ایک عجیب اس پہ چوٹ لگی اسے کام. پھر پوری مصیبہ جماعت آئی، نہلایا جو غسل دیا، پھر تجہیز و تکفین ہوئی، دفنا کر آئے، بیٹھے سمجھ میں. پھر تیسرے دن ملاقات میں مولوی صاحب اس کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے کہا یہی تمہارے خیر خواہ ہے، جاؤ. ہاں، اور وہ دروازہ کھول کے باہر آیا، بس وہ کیا مسجد میں بیٹھنے والا بنا اور کام میں بہت آگے بڑھ گیا. تو یہ کام معمولی نہیں ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں. ہاں بہت اہم کام ہے. خوشی کے موقع کے، غمی کے موقع میں، خوشی کے موقع پہ بھی جانا ہے. آپ خوشی کے موقع پہ جاؤ گے نا، کسی کے یہاں شادی ہے، اگر کوئی غلط رسم و رواج ہوتا ہے وہ فوراً کہیں گے بھائی ہمارا تھا مزیوا جماعت آواز آ نہیں تھا. ہاں فوراً وہ کہیں گے بھائی نہیں آ نہیں تھا، ہمارا آ نہیں تھا، آپ بدو نہیں کروانا، ہمارا تھا نہیں تھا، فوراً وہ کہیں گے. تو مسجد وار جماعت خوشی میں غمی میں یہ مسلمانوں کے حق ہے. چھینک آئے تو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، کہ یہ مسلمانوں کے حقوق ہے، یہ ادا کرنا. تو یہ 2.5 گھنٹے میں بہت سارے کام ہے. ارے بولو بھائی 2.5 گھنٹے پورے، بھائی 2.5 گھنٹے کافی ہے کہ نہ کافی ہے نہ کافی ہے نا. ہاں کہ بھائی یہ جو ہے ہم سب نیت کریں، پورا مجمع اس وقت ابھی جو جہاں جائے. اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی مسجد ہے کہ اس ترتیب سے 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں. صبح کے وقت میں، صبح کے وقت میں پورے 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں، صبح میں لگا رہے ہیں. اس لیے کہ 2.5 گھنٹے جو پورے ہوں گے صبح میں، شروع ہوں گے صبح میں اور اس کی تکمیل ہوگی شام میں. شام میں شروع ہو اور پورے ہو ایسا نہیں ہوگا. کوئی ایک مسجد ہے ایسی؟ چلو اللہ معاف فرماوے، جارتی جاگیا دادی سوار. بھائی ٹھیک ہے آج نیت کرتے، ارے کرتے، اور کب لگائیں گے، ارے کب لگائیں گے. ہاں صبح میں، صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے. ہم سب طے کر لیں کہ صبح میں لگائیں گے، ہم سب طے. کوئی نہیں ملتا، ارے بھائی یہ بات اب ختم ہو گئی، یہ بات کیا ہو گئی، اب کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں صبح میں کچھ لوگ 5 بجے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ 6 بجے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ 7 بجے اٹھتے ہیں. 40% طبقہ 7، 7:30، 8 بجے تک اٹھ جاتا ہے. ہاں ہم لوگوں نے مسجد میں جب یہ محنت شروع کی نا تو یہی آواز تھی شروع میں، ایک بھی نہیں تھا، لیکن طے کیا کہ بھائی مسجد میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرنی ہے، صبح میں ہی کرنی ہے. اب وہ بھائی کیا کرے کہ بھائی ایسا کرے کہ پرانے ساتھیوں کی ملاقات کرے، بھائی ان کو تو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پرانے ساتھیوں کی ابتدا میں فوراً نماز کے بعد ملاقاتیں شروع کر دی اور ان کو مسجد میں لانا شروع کیا. 2، 3، 4، اب دھیمے 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 عمل. پھر کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، اچھا بھائی دیکھو وہاں لائٹ شروع ہو گئی ہے، وہ گھر میں لائٹ چالو ہے، وہ اٹھ گئے، چلو ان کی ملاقات کرتے ہیں. اب ان کی جو ہے وہ ملاقات بیٹھ کر 15-20 منٹ. اب دھیمے ہوتے 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 یعنی 9 بجے بھی وقت کم پڑ رہا ہے کہ بھائی اور وقت بڑھانا چاہیے اور ملاقات کرنی چاہیے. الحمدللہ دھیمے 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 ایسا ہوا کہ ایک آدمی سے 27 آدمی ماشاءاللہ بیٹھنے والے بن گئے، محنت کرنے والے بن گئے. اور صبح میں مسجد ہری بھری ہو گئی، صبح میں مسجد کیا ہو گئی، ہری بھری ہو گئی. ماشاءاللہ بستی میں ملاقات ہو رہی ہے. بہت سارے چاہتے ہیں صبح میں، اور بہت ساروں کے وقت صبح میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں ملتا. اور شام میں تو آدمی بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا تھکا ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد وہ خود تھک کر آتا ہے. اب ملاقاتوں میں کہ اچھا بھائی 10-15 منٹ تو تعلیم ہو گئی، اب ملاقاتوں میں جی نہیں چاہتے، لیکن چلو امیر صاحب ملاقات تو کر لئیے. اب دونوں اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں، سمجھ میں آواز آتی ہے کہ بھائی نہیں ہے. پھر آگے گئے، امیر صاحب اختر تو کوئی چھ رہی ماں کہتی آج آئے ہوا رہتی. امیر صاحب تو بھوک بھی بھوک لگی ہے، گھر والا بھی کہتا ہے. اب آدمی 1-2 ملاقات ہوئی نہیں ہوئی چلا جاتا ہے، شام کی ملاقات نہیں ہوتی. اس لیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ صبح میں جو پورے 2.5 گھنٹے لگائیں گے. کون کون طے کرتا ہے، ارے کون کون طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما.
بھائی بلساڑ سے کوئی ایک ساتھی آ جائے. بھائی آپ کے وہاں جو ہے وہ تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے وہ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم. آپ کے یہاں مسجد کی تعلیم کب ہوتی ہے؟ اکثر بعد ہوتے ہیں. نمازی زیادہ کب ہوتے ہیں؟ اکثر میں ہی دیتے ہیں. اثر میں رہتے ہیں. ماشاء اللہ اثر کے بعد ہوتی ہے. اچھا کتنے بیٹھتے ہیں؟ کتنے نمازی آپ کی مسجد میں اثر میں کتنے ہوتے ہیں؟ اکثر میں تقریباً 50-60 کے قریب. 50-60 کے قریب نمازی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تعلیم میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ 25-30 کے قریب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 25-30 بیٹھتے ہیں. اچھا یہ کب سے بیٹھتے ہیں؟ 25-30 کب سے؟ کافی ٹائم. کافی ٹائم سے. کتنے سال سے؟ 2 سال سے؟ 3 سال سے؟ کافی عرصہ ہو گیا. اور بھی زیادہ ہوگا. جی. اچھا تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہوتا؟ اب آپ تھوڑا سا فکر کرتے تو 70 تو ہے مصلی آپ کے، ہے نا؟ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرما. ماشاء اللہ. اچھا تعلیم پھر کیسے ہوتی ہے؟ تعلیم امام صاحب کرتے ہیں اثر کے بعد. روزانہ امام صاحب کرتے ہیں؟ جی. اچھا ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا؟ ساتھیوں میں سے امام صاحب کرتے ہیں. اچھا کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے؟ 15 سے 15 منٹ جیسے. اچھا ماشاء اللہ 15 منٹ تعلیم ہوتی ہے. بہت اچھا. کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی فضائل اعمال میں سے، کبھی فضائل صدقات میں سے. فضائل اعمال میں سے پڑھتے ہیں، ہر کبھی حصے میں سے صدقات نہیں میں پڑھا سے جاتا. پڑھتے ہیں. ہر حصے میں سے نہیں پڑھتے، باری باری ہر حصے میں سے نہیں ہوتا. اچھا کبھی آج اس حصے میں سے، دوسرے حصے میں سے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا پھر گھروں کی تعلیم کتنی ہوتی ہے آپ کی؟ گھروں کے اندر 8 ایک گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے. آپ کی مسجد میں کتنے مکان ہیں؟ آپ کی مسجد ہماری مسجد کے اطراف میں 92 ہے، اور 92 مسجد سے مکان ہے دور، ماشاء اللہ. 92 ہے. مسجد سے دور اگر دیکھا جائے تو 2-2.5 کلو میٹر کے اندر مسجد کو ہی لگتے ہیں. وہ سب ملا کر کے 120 مکان. 120 مکان ہے ماشاء اللہ. اور تعلیم کتنے میں ہو رہی ہے؟ تعلیم 8 مکان میں. ماشاء اللہ 8 مکان میں. کتنے ٹائم سے ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے 4 ایک مکان میں تھی، پھر ابھی دھیرے دھیرے بڑھی. 4 مکان میں اور دھیمے دھیمے بڑھ. اس کی آپ کیا محنت کرتے تھے تعلیم کے بڑھانے کی؟ ملاقاتوں میں جب جاتے ہیں تب ترغیب دی جاتی ہے، پوچھا بھی جاتا ہے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو ان کو فکر بھی دلائی جاتی ہے. اچھا فکر دلانے کے بعد پھر آگے آگے بھائی اس نے فکر لی، اس نے کہا، پھر اس کو یاد دہانی ہوتی ہے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے کے بعد کہ بھائی آپ نے تعلیم کی، تو پھر وہ بتائے گا کہ بھائی مارا تھا تو کتابت نہ دی، میں نیت تو کری تعلیم کروانی پر کتابت نہ تھی مارا. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی کتاب نہیں ہے، کوئی اور بات ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا تو ابھی 4 تعلیم آپ کی بڑھی، 8 تعلیم ہوئی ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی یہ تعلیم والا عمل جو ہے نا بہت اہم ہے. تعلیم ہماری روح کی غذا ہے، اور تعلیم آدمی کا جو ہے اندر کا خوراک ہے، روحانی خوراک ہے. اور حضرت جبرائیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم کے سے چاہا جاتا ہے کہ دین کی سچی طلب پیدا ہوگی، اندر سے آدمی بنے گا. فضائل سے آدمی اندر سے بنتا ہے، دین کی اندر سے سچی طلب پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ بات پریکٹیکل ہے، کھلی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو انقلاب آیا ہے وہ تعلیم سے آیا ہے. یہ بات بالکل پکی ہے کہ تعلیم کے ذریعے کیسے شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی تعلیم کے ذریعے، جوا کھیلنے والوں نے جوا چھوڑ دیا، غلط کام کرنے والوں نے، بلکہ ایک ویشیا کھانا تھا پورا اڈا کہ جہاں جوان بچیاں غلط کام کرواتی تھی، تعلیم کی برکت سے وہ ختم ہو گیا. تعلیم کی برکت سے وہ ختم ہو گیا. تعلیم اندر سے دین کی سچی طلب پیدا کہ آدمی اندر سے یہ آدمی کی روحانی خوراک ہے. جیسے جسمانی خوراک، جیسے گیہوں چاول، اللہ اس کو مٹی سے بنایا، جسم مٹی سے، یہ بھی مٹی سے. روح آسمانی ہے، اس کی خوراک کہ آدمی جسم کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ملتا، تو روحانی غذا اسے نہیں ملے تو بہت کمزور ہو جائے گا. فضائل کا شوق ہونا چاہیے کہ فضائل سامنے ہونا چاہیے. فضائل آدمی کو عمل پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، نماز پڑھنے پہ یہ ملے گا، ذکر کرنے پہ یہ ملے گا، تلاوت جو وہ کرنے قرآن شریف کی تلاوت پر یہ ملے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ ملے گا. یہ سارے فضائل ہیں.
صدقات یہ پوری آدمی کو اندر سے بنا دیتی ہے. صدقات جو ہے نا آدمی کو اندر سے بنا دیتی ہے. اس لیے تعلیم کی اہمیت ہونی چاہیے اور تعلیم کی پابندی ہونی چاہیے کہ اپنے مسجد کی تعلیم کے پابندی کے ساتھ میں ہر باب میں سے پڑھا جائے. اور تعلیم میں کوشش ہو، جیسے ہمارے بھائی نے کہا نا کہ 25-30 بیٹھتے ہیں، اللہ سے قبول فرماوے. لیکن مسجد اور جماعت کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ 100% بالغ، 100% مسلی اس تعلیم میں بیٹھنے والے بنے. آپ کا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا، بہت سارا کام آسان. دل نرم ہوتے ہیں تعلیم سے، زندگیاں بدلتی ہے. آدمی تعلیم میں بیٹھتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، اندر سے روتا ہے کہ ابھی تو شراب پی رہا تھا اور شراب میں مست تھا، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور راتوں کو آہیں مار کے رو رہا ہے. کہ تعلیم عجیب عمل ہے. اندر سے 10-15 منٹ آدمی سنتا ہے، اندر دل نرم ہو جاتا ہے اور اندر سے فیصلہ کرتا ہے. تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا. تو پہلی کوشش ہماری یہ ہو کہ 100% نمازی تعلیم میں بیٹھنے والے بنے. اب اس کی محنت ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک تو مذاکرہ ہے اور ایک محنت ہے. جب تک وہ چیز فکر میں نہیں آئے گی، مذاکرے میں نہیں آئے گی. مذاکرے میں آ گئی ماشاء اللہ، چلو مذاکرے میں آ گئی، ہم ماہانہ مشورے میں بھی اس کو لے رہے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں بھی اس کو لے رہے ہیں. لیکن اس کو محنت کے اندر لانا ہے، محنت کے اندر لانا کہ بھائی طے کرے کہ بھائی یہ ایک روزانہ ایک ملاقات اس ترتیب سے، اس فکر کے ساتھ میں، اس عنوان کے ساتھ ایک ملاقات ہو. اگر 6 جوڑیاں بنتی ہے نا تو روزانہ 6 ملاقاتیں ہو. اور 6 ملاقات میں ایک آدمی بھی بڑھا اپنی مسجد کی تعلیم میں، تو انشاءاللہ دھیمے 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 ایک وقت آئے گا کہ 100% لوگ تعلیم میں بیٹھیں گے. بھائی ہمارا کام ہو گیا. تو اس لیے اس کی محنت ہے کہ ایک ترتیب سے اس کو جو ہے وہ محنت کر، ترتیب سے جو اس کو محنت کرنا اور یہ نشانہ بنانا کہ 100% لوگ جو ہے وہ تعلیم میں بیٹھنے والے بنے. اور ہم بھی پابندی سے. بھائی پہلا تو مسئلہ کس کا ہے کہ پورا مجمع نیت کرے کہ مسجد کی تعلیم میں ہمیں اہتمام کرنا ہے. یہ تعلیم اس لیے کہ تعلیم تو اپنے لیے ہے. کس کے لیے؟ ہاں، اندر سے آدمی تیار ہوگا. ہاں، اچھی نمازیں بنے گی، فضائل سنتا چلا جائے گا نا تو اچھی نمازیں بنے گی. ہاں، ذکر اچھا ہوگا، تلاوت کا اہتمام ہوگا. ورنہ تلاوت یاد نہیں رہتی. مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے آدمی قرآن کو نہیں چھوتا، نہیں دیکھتا. نماز دوڑتے بھاگتے پڑھتا ہے کہ مسجد میں آ گیا فوراً باہر، مسجد میں آ گیا فوراً باہر. تو قرآن نہیں لیتا. کہ جب تعلیم میں آدمی سنے گا نا تو اہمیت بڑھے گی اور ہر عمل استحضار کے ساتھ ہوگا، استحضار کے ساتھ ہر عمل. اور عمل کے موقع پہ یاد آ جائے گا. بھائی تہجد میں اٹھے، فضائل فوراً سامنے آ جائیں گے. بھائی تہجد تو گناہوں کے لیے روک ہے اور جسم کے لیے صحت ہے. کہ جسم کے لیے کہ بھائی بیماری ادھر ادھر میں حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، بھائی تہجد کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہاں کہ بیماری سے ختم ہو جائے گی. کہ گناہوں سے روک ہے، بیماریاں مجھے لگی ہوئی ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں آنکھیں غلط دیکھتی ہے، میری عادت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی کہ زبان سے ہر وقت جھوٹ ہی نکلتا ہے. کہ نہیں، تہجد کا اہتمام کہ گناہوں سے روک ہے. کہ تہجد کا اہتمام آیا، آدمی گناہوں سے رکنے والا بنے گا. بھائی بات سمجھ میں؟ یہ فضائل سامنے ہوں گے. ہاں کہ بھائی سارے فضائل، اس جتنے عمل ہم کر رہے ہیں کہ سب کے فضائل ہمارے سامنے. فضائل سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. بھائی چھوٹے چھوٹے قدم، گھر سے وضو کر کے آنا، فضائل سامنے آ گئے کہ گھر سے وضو کر کے میں نکلوں گا، ایک ایک قدم پر اللہ پاک مجھے نیکی دے. بھائی فضائل سامنے آ گئے. والدہ سے روز ملتا تھا لیکن اب والدہ کو کہ بھائی اس نیت سے دیکھا کہ والدہ کے چہرے کو دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ حج مقبول کا ثواب ملے گا، حج مبرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہوگی. یہ فضائل سے آدمی آگے بڑھے گا. تو روزانہ اہتمام کے ساتھ فضائل کو سننا. ارے بھائی سنیں گے اور اس تعلیم کو جو ہے وہ ہمیں بڑھانا ہے. ہاں، اور باری باری ہر باب میں سے کوشش ہو، کبھی 2 باب، کبھی 3 باب، کبھی 4 باب. 9 باب ہے ہمارے. کتنے ہیں بھائی؟ ارے کتنے ہیں؟ 9 باب ہے. 2 باب موسمی ہے، فضائل حج اور فضائل رمضان. جب رمضان کا موقع ہوگا تو سارے بابوں کے ساتھ فضائل رمضان میں سے پڑھیں گے، اور حج کا موقع ہوگا کہ سارے باب میں سے فضائل حج پڑھیں گے ساتھ میں. باقی 7 باب باری باری حکایت صحابہ، اس کے اندر جذبات بنیں گے، دینی جذبات، دین کے لیے قربانی دینا. حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، مسلمانوں کی موجود پستی کا واحد علاج، اور فضائل صدقات. فضائل صدقات زیادہ پڑھنی ہے. تو باری باری اس ترتیب سے ہر باب آنے چاہیے. یہ ترتیب دینی ہے. اس ترتیب سے ہماری تعلیم ہو. نہ کہہ رہے کہ کام اگر ترتیب پورا ہوگا اور ترتیب سے ہوگا تو اثر دکھلائے گا. آپ پانی کے اندر شکر ڈالو میٹھا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کام صحیح ترتیب سے ہو، وہ اثر دکھلائے گا. ہاں، ایسے ہی گھر کی تعلیم. بھائی ایسے ہی کیا ہے
گھر کی تعلیم بھی ہمارے ذمے ہے. گھر کی تعلیم میں بھی ہم پابندی سے بیٹھے. بھائی جیسے مسجد کی تعلیم آدمی کے ذمہ 25% ہے, گھر کی تعلیم 75% ہے. گھر کی ذمہ داری بڑی ہے. ہاں, آدمی دیندار ہے تو اس کی دینداری دروازے تک. ہاں, ورنہ ایسا ہوگا کہ مکان تو آپ کا ہے, دستاویز آپ کے نام پہ, اور آپ گھر سے بے گھر ہے. باہر بیٹھے حاجی صاحب قرآن پڑھ رہے, کیم حاجی صاحب باہر کیم بیٹھے؟ ارے چھوکراؤں مانتا نہیں پہلا پروگرام میں پڑھے لاس کہ نہیں, قصور بچوں کا نہیں ہے, قصور عورت کا نہیں ہے, سب سے بڑے قصوروار میں اور آپ ہے. اللہ ہمیں معاف فرما. ہاں, عورت کے اندر دین لانے تو ہماری ذمہ داری ہے. عورت کے اندر دین لانا ہماری ذمہ داری ہے. عورت کو دیندار بنانا ہمارے ذمہ ہے. ہاں, اور عورت کے جو پہلو ہے دینداری کے, وہ آگے بڑھتی ہے تو ولیوں کو پیچھے رکھ دیتی ہے. ہاں, دینداری میں کہ عورتیں ایسی آپ کو ملے گی کہ جو امت کے اندر, تو دینداری میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. جتنے ولی ہیں, جتنے اولیاء کرام ہیں, جتنے بزرگان دین ہیں, ان سب کو بڑا بنے والی کون؟ ان کی ماں. کہ کردار کس کا ہے؟ کہ ماں کا ہے. ہاں, عبد القادر جیلانی ہو, باعزید بستامی ہو, بختیار کاکی ہو, جنید بغدادی ہو, نظام الدین اولیاء ہو, جتنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہیں, کہ ان کے جذبات, چھوٹے چھوٹے بچے, زید ابن ثابت, زید ابن ارقم, یہ رافع, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ سب کے کہ ان کے جذبات کیسے تھے ایک دم سے 12 سال 13 سال. یہ جذبات کس نے بنائے؟ ان کی ماؤں نے بنائے. ان کی ماؤں نے, کہ ان کی ماؤں کے اندر دینداری میں بہت آئی. حضرت خنسا رضی اللہ بار بار کہتی, میں نے تمہارے جو وہ ماموں کو رسوا نہیں کیا. ہاں, بار بار یہ جملہ جو ہے وہ کہتی تھی کہ میں نے رسوا نہیں کیا. ہاں, میں نے تو دودھ میں اس لیے پلایا. ایک جذبات اندر کے بھرتے تھے, اور وہ جذبات کی وجہ سے صحابہ کو, اس لیے یاد رکھنا, عورت جب تک دیندار نہیں بنے گی نا, آپ کا گھرانہ قربانی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے اللہ پاک نے, ایک سمجھنے کی بات ہے, اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا اس لیے کیا کہ پورے عالم کی ذمہ داری ہے, اور عالم کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے گھر کا تعاون لازم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی خدمت لینی تھی اور بڑا کام لینا تھا, تو ان کا گھرانہ تعاون, ان کے گھرانے نے تعاون کیا. ہاں, کہ جو ہے وہ بیوی نے تعاون کیا, بیٹے نے تعاون کیا. آپ دیکھیں پورا قصہ ہے, کہ معمولی تھوڑی تھا بیٹے کو ذبح کرنا, کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى, یہ آسان نہیں ہے کہنا. ہاں, کہ بیٹے نے ایسے نہیں کہا کہ قال یا ابت افعل, اندر سے جذبات بنے تھے, ماں نے بنائے تھے اندر سے, کہ ماں نے ان کو آمادہ کیا تھا, تیار کیا تھا. اس لیے وہ تیار ہو گئے کہ ابا فکر نہ کرے, کہ ابا میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا. یہ اندر سے جذبات بنے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عورتوں نے دیا. ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تسلی دی. ہاں, آپ تو کہہ رہے تھے زملونی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں, آپ تو جو وہ کھانا کھلاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ کی خوبیاں, اور ہمت دلائی. تو عورتوں کے ذریعے کہ عورتیں دیندار ہوتی ہے, پھر بچے جو وہ دیندار, گھرانہ دیندار بنتا ہے. اس لیے پہلو آسان اس زمانے میں عورتوں کو دیندار بنانے کا گھر کی تعلیم ہے. بھائی کیا ہے؟ گھر کی, ہاں, اس کو اہمیت دینی ہے. بھائی اہمیت دینی, سب پورا مجمع طے کرے گھر کی تعلیم, کہ گھر کے اندر تعلیم. آپ دیکھیے گھر کا نقشہ بدلے گا. کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز کا اہتمام کر, بیٹی پردے کا اہتمام. جوان بیٹی آپ کے باہر نہیں نکلے گی اگر گھر میں تعلیم ہو رہی ہے. گھر میں تعلیم ہوگی, اندر سے بننا شروع ہو جائیں گے. ہاں, اس لیے گھر کی تعلیم کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. گھر میں اور پابندی. حضرت جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت تقاضے ہوتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, گھر کی تعلیم نہیں ہو پاتی, گھر کی تعلیم میں نہیں بیٹھ پاتے. حضرت نے مختصر جواب دیا, قل اور دل. حضرت نے فرمایا, بھائی جیسے سارے تقاضے ہیں ایسے گھر کی تعلیم بھی ایک تقاضا ہے. ترتیب دینی ہے اپنے, کیا دینی ہے؟ ترتیب دینی ہے کہ فکر کے ساتھ میں اپنے بیٹے, کبھی بیٹی کرائے, کبھی اہلیہ محترمہ کرائے, باری باری ہر ایک سے. ہاں, کہ جہاں سارے محرم ہے, محرم غیر محرم کی تمیز ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بڑا مکان ہے تو دیور بھی بیٹھا ہے, جیٹ بھی بیٹھا ہے, ہاں, سالی بھی بیٹھی ہے. نہیں, کہ محرم غیر محرم کی تمیز ہونی چاہیے. کہ اگر ایسا ہے تو پھر پردے کے اندر جو ہے وہ ہماری تعلیم ہوگی. تعلیم کا وقت طے ہونا چاہیے. بعض جگہوں پہ تو ماشاءاللہ چٹائی طے ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے چٹائی لے کر آتے ہیں کہ بھائی کیا اگر شادی شدہ ہے بھائی جوڑا, اور جو ہے وہ بڑا گھرانہ ہے, تو شادی شدہ جوڑا اپنے کمرے کے اندر تعلیم کرے. کہ شادی شدہ جوڑا اپنے کمرے کے اندر تعلیم کرے. باقی احتیاط بہت ضروری ہے, کہ گناہ کے ذریعے دین وجود میں نہیں آتا, یہ بات طے ہے. سمجھ میں, ہماری عورت کے
کہ جو جن چیزوں کا پردہ ہے، خال چال بال، یہ ساری چیزوں کا پردہ ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس احتیاط کے ساتھ میں ہمارے گھر کے اندر جو وہ تعلیم ہمیں کرنی ہے. اب تعلیم میں 15-20 منٹ اہتمام کے ساتھ میں تعلیم ہونی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے، گھر کی تعلیم کا ہم اہتمام کریں گے. گھر کی تعلیم جب اہتمام کے ساتھ میں ہوگی نا، آپ اندر کا نقشہ بڑھائیں گے. ایک تو تعلیم کا اہتمام، دوسرے نمبر پر تعلیم کو بڑھانا ہے. دیکھیں ابھی یہ 8 تعلیم ہے، مکانات 125 ہے، اس کے بڑھانے کی محنت ہونی چاہیے. تعلیم کے بڑھانے کی محنت ہر مسجد و جماعت کے ساتھ ہی اس کو فکر میں لے. اور ایک جوڑی ایک ہفتے میں ایک مکان کو بڑھاتی ہے. ایک ہفتے میں ایک مکان بڑھتا ہے، مہینے میں 4 مکان بڑھیں گے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بستی میں 100% گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. ابھی کوئی بستی ہماری ایسی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے عزائم میں ہم اندر سے طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2023 میں 100% گھروں میں تعلیم انشاءاللہ زندہ ہوگی. کو انشاءاللہ. اب اس کے لیے ایک تو مذاکرہ کی شکل ہے کہ بھائی مذاکرے کے ساتھ عملی طور پر اس کو کرنا. بھائی آپ نے ملاقات کی، تعلیم شروع نہیں ہوئی، بھائی کیا بات ہے، پورا مہینہ آپ اس کی نگرانی رکھے. بھائی زاہد بھائی کیا مت تعلیم شروع نہیں، ارے بھائی کتاب بند تھی، اب آپ کتاب لا کر دے. کیا لا کر دے؟ اور دیکھیں ہماری ہر بات میں نرمی ہوگی، تانو تشریح کبھی نہیں ہوں گے. ارے بھائی تم نے کدھر لو تو نہیں یار، تمہیں کتاب بھی لائیوا نے، یہ بات نہیں ہمارے یہاں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ڈانٹ ڈپٹ، ہمارے یہاں تو نرمی ہے، میٹھا سے بولے تو رس گولے ہے نا، سر پہ برف زبان پہ شکر. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون تو اس کا تو طے تھا، لیکن آپ نے کیا فقولا لہو قولا لینا، نرم گفتگو. ارے بھائی کہیں واندھو نہیں، نتی شروع تھی، اچھا کال تھی شروع کر جو. ارے پرسو، ارے 10 مرتبہ اس نے کہا، ہم نے 10 مرتبہ ایسا ہی جواب دیا، ارے کال تھی کری لے تو کہیں واندھو نہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر ملاقات میں اور آپ ترغیب دیں. ہاں اگر یہ ترتیب سے کام ہوگا نا تو ایک وقت آئے گا کہ گھر میں تعلیم شروع، اور گھر میں تعلیم شروع ہو گئی، دینداری کا بیج اندر لگ گیا، بیج اگنا شروع ہو گیا. جس گھر میں تعلیم شروع ہو گئی، گھرانہ دیندار کی طرف آگے بڑھنے والا بن گیا. اور 100% سب سے پہلا تعلیم کا نفع نماز زندہ ہوگی. سب سے پہلا نفع کیا ہے؟ ہاں کہ تعلیم اگر صحیح ترتیب سے ہوئی نا تو انشاءاللہ تو تعلیم کو بڑھانا ہے. ہاں فکر کریں، اور ماہانہ مشورے میں بہت پابندی سے اس کو لیں کہ بھئی کتنے مکان تھے آپ کے. دیکھو یہ اب یہ ہر سال کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا نہیں، پوری ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے کہ پورے سال بھر میں پورا سال ہو جاتا ہے 200-300 تعلیمیں بڑھتی ہے، زیادہ نہیں بڑھتی پورے ضلع کے اعتبار سے. بھائی مسجد میں اگر 10 تعلیم بھی بڑھی نا تو اگر 200 مسجد ہے، ضلع میں 100 مسجد ہے، تو ہر مہینے 2 مہینے میں 1000 تعلیم بڑھے گی. اور 1000 تعلیم بڑھے گی تو ایک وقت آئے گا سال 2 سال تیسرے سال میں 100% تعلیم ہو جائے گی. اور جہاں تعلیم ہو گئی ماشاءاللہ آپ دیکھیں دینداری میں، تو اس لیے تعلیم کو بڑھانا فکر کے ساتھ میں. کبھی گشت میں اس کا مذاکرہ کیا، گشت کے دن اس کا مذاکرہ کیا، کبھی ملاقاتوں میں اس کی دعوت دی، کبھی انفرادی ملاقاتوں میں، کبھی خارج وقت پہ اس کو اہمیت دے کر. ہفتہ واری مشورات کے جو اجتماع ہوتے ہیں نا ان میں بھی عورتوں کو فکر دلانا. ہر ہفتے جو تعلیم ان کی ہوتی ہے نا، ہفتہ واری تعلیم میں عورتوں کو فکر دلائی جائے کہ ان کو جو آمادہ کیا جائے کہ بھائی کتنی مشورات تھی، 35 مشورات تھی، تھوڑی کارگزاری لے. بھائی آپ کے گھر سے گئی ہے تو ذرا بیٹھ کر پہلے سے دیکھیں کہ بھائی کتنا گھر تھی مشورات آوے تھے. پتا چلا کہ برسوں سے وہی 15 گھر 20 گھر کی عورتیں آ رہی ہیں کہ باقی 70 مکان 80 مکان کورے پڑے کہ نہیں. اس عورتوں کو فکر دلانی ہے کہ یہ ساری مشورات ہفتہ واری تعلیم میں آئے اور آنے والی بن گئی. اب دوسری فکر ان کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو. عورتیں نا عورتوں سے بات بہت جلدی چلتی ہے، یاد رکھنا. ہاں کہ گھر میں فرنیچر اگر کسی ایک عورت کے یہاں آیا نا، اگر کسی عورت نے دیکھا تو دیکھو ایک ہفتے مہینے میں وہ آنا ہے. ہاں کپڑے کی ڈیزائن، گھرانے کی ڈیزائن ہے، زیورات کی ڈیزائن ہے، یہ جلدی سے منتقل. یہ خوبی ہے، اگر ان کو ہم نے اس خوبی پہ ڈال دیا کہ انہوں نے اگر فکر کر لی تو آنے والی 30 بہنیں 35 بہنیں یہ سب کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے گی. ارے بھائی کریں گے، ارے بھائی کریں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرما. بھائی ایک اور ساتھی آ جاؤ نوساری سے. تھوڑا سا آ جاؤ مولوی امیر سے. بھائی یہ بزرگ اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. دیکھو آپ کو تو سال میں ایک مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. یہ حضرات جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا پورا مہینہ بیٹھتے ہیں. 10 تاریخ سے شروع ہوئے روز صبح اس طرح بیٹھنا، اور 9 تاریخ تک بیٹھیں گے. کب سے شروع ہوئے؟
عبدالستار بھائی آپ تو تھے نا؟ 10 سے شروع ہوئے ہیں اور کب تک بیٹھیں گے؟ 9 تک. پھر 10 کو سب بنگلہ دیش جانا ہے, پھر 18 تک بیٹھیں گے. تو آپ ایک دن تو صبر کر لو, ایسا نہ کرو. یہ روزانہ بیٹھتے ہیں, آپ ہی کی طرح انسان ہیں, معذور لوگ ہیں, سفید بال والے ہیں, ہے نا؟ چلو پھر ابھی یہاں سے فارغ ہو کر پھر مجلسوں میں جائیں گے, نہیں جاتے؟ کل علماء کی مجلس میں گئے, پھر خواص کی مجلس میں گئے, پھر اور تقاضوں پر گئے. ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے, اپنی تقاضوں پر جائیں گے یا آگے کے اجتماع کے لیے جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چلیں, اللہ جزائے خیر کرتا ہے. یہاں آئے تھے تو صبح کارگزاری کی اعمال کی مجلس کی, 9 بجے 9:15 بجے پوری ہوئی. 9:45 کو شروع ہوئے تو عصر کی نماز میں یہاں پہنچے تھے. کب پہنچے تھے؟ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے. پھر عصر بعد مشورے میں بیٹھے, پھر مغرب کے بعد بیان وغیرہ جو تھا اس میں چلے, پھر صبح میں آپ کے ساتھ یہاں کل بیٹھے. نہیں بیٹھے؟ آپ کو تو ایک ہی مرتبہ بیٹھنا ہے, اس میں بھی ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, بیٹھو گے انشاءاللہ. اب اس میں سے کون اٹھ کر جائے گا بیچ میں سے؟ تو سب طے کر لو, مجلس جب تک ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ بیٹھیں گے, ہے نا؟ اللہ جزائے خیر دے. چلو ایک ساتھ ہی آ جاؤ نوساری کا, آ جاؤ ایک ساتھی, آ جاؤ کوئی ایک ساتھی, جلدی سے آ جاؤ. چلو بھائی آپ آ جاؤ, آپ شال اوڑھ کر بیٹھے ہو, آ جاؤ جلدی سے. جی کون سے حلقے کے ہو؟ رنگون نگر. مائک لے لو. آپ کے وہاں دونوں گشت اور 3 دن کی جماعت کی کیا محنت ہوتی ہے, وہ ذرا سنا دو. ہمارا رنگون نگر حلقہ ہے. ہماری مسجد کے اندر جو ہے اتوار کے دونوں دن گشتوں کا گشت سنا ہوتا تھا. ہے, اثر سے مغرب گشت ہوتا ہے. 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے 6 سے 7 ساتھی ہوتے ہیں, اور مغرب کے بعد جو ہے 15 سے 12-15 ساتھی ہوتے ہیں. مسجد جماعت میں 12 ساتھی ہوتے آپ ہیں. کی مسجد کے طرف میں مکان کتنے ہیں؟ ہماری مسجد کے اندر 185 مکان ہے. 1 سال پہلے گنت کی تھی, ابھی آپ کی مسجد میں 185 مکان ہیں اور گشت میں 6-7 ساتھی ہوتے ہیں, ہے نا؟ عصر کے بعد گشت کرتے ہو, عصر کے بعد 6-7 ساتھی, اور مغرب کے بعد 12-15 ساتھی ہوتے ہیں. تو آپ 6 ساتھی گشت کیسے کرتے ہو؟ 6-7 ساتھی ہوتے تو 3 ساتھی جو ہے جماعت میں جاتے ہیں, ایک دعا ذکر میں ہوتے ہیں. جی آپ بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, ہو گیا, چالو ہو گیا. ایسا ہوتا ہے, جی لائٹ چلی جاتی ہے, آ جائے گی. ہاں ہاں, تو ایک دعا ذکر میں, ایک استقبال میں, اور جس کے ذمہ درمیانی بات ہے وہ انتظار میں کوئی آیت میں کچھ سناؤ. جی ہاں بھائی. اچھا, اور تو یہ 3 آدمی کی گشت کی جماعت کتنے گھروں پر گشت کرتی ہے؟ کتنی دیر گشت میں جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 25 سے 30 منٹ. 25 سے 30 منٹ گشت میں جاتے ہیں. کتنے مکان ہو پاتے ہیں اتنی دیر میں؟ ایک بلڈنگ. ایک بلڈنگ میں 10 مکان ہوتے ہیں, 50 مکان, 100 مکان, مجھے کتنے گننے چاہیے اندازاً؟ کتنے مکان کرتے ہو آپ؟ 13 ٹاور ہے. اب میں اس کو بھی نہیں سمجھتا ٹاور کیا ہوتا ہے. آپ تو مجھے اتنا بتا دو کتنے مکان ہوتے ہیں. کچھ بلڈنگ میں 18 ہوتے, کسی میں 12 ہوتے. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب 12 کرتے ہو, 18 کرتے ہو, 25 کرتے ہو. 3 سوال مجھے کرنے پڑے ایک بات سمجھنے کے لیے. 30% مکان چالو ہے. اب 30% میں کتنا گنوں اس میں؟ 7 سے 8. بس یہ جواب ہو گیا. اب آپ مجھے کہہ دیتے کہ بھائی ہم 7-8 مکان کرتے ہیں,
یہ بات پوری ہو جاتی. بولو برابر ہے. یہ 7-8 مکان سمجھنے کے لیے مجھے کتنے سوال کرنے پڑے آپ کو؟ 25-30 منٹ آپ گشت کرتے ہو, 7-8 مکان ہوتے ہیں, ختم بات ہو گئی. اب اس میں ٹاور ہوتے ہیں, بلڈنگ ہوتی ہے, فلیٹ ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. چلو, تو آپ کی 100% ملاقاتیں, آپ کی کتنے 100 نے 185 مکان. یہ کب گنے تھے آپ نے؟ 1 سال ہوا, 9 مہینے ہوئے. تو آپ کو آپ کی 100% گنتی آپ گنتے نہیں ہو ہر مہینے؟ تعلیم کی گنتی گنتے ہوں گے, اس سے نہیں پتہ چلتے. آپ کی مسجد میں کتنے 4 مہینے والے ہیں؟ 18 4 مہینے, اور 2 چلے سال والے؟ اور چلے والے 25. ماشاء اللہ, عملہ تو آپ کی مسجد میں بہت زیادہ ہے. 25 ساتھی وقت لگے ہوئے. 3 دن والے بھی ہوں گے جی, ہے نا؟ تو پھر گش میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا گش میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے گش میں 1 یا 2 ساتھی پہنچتے ہیں. اچھا, کیوں جاتے ہو آپ گش میں؟ 1-2 ساتھی جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی منگل کے دن صبح ہمارا دوسرا گشت ہوتا ہے مغرب میں. میں نے ایسا کہاں پوچھا آپ کو, میں نے تو یہ پوچھا کیوں جاتے ہو. طے ہوا ہوتا ہے. مشورے والے گشت کے لیے طے کرتے ہیں اس لیے جاتے ہیں؟ نہیں, تو اپنی ذات کے لیے. اپنی ذات کے لیے. اچھا, 2-3 ساتھی جا کر کرتے کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان کا جو گشت ہوتا ہے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. جی. اچھا, 3 دن کی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ مہینے کی 1 جماعت جاتی ہے. 1 جماعت جاتی ہے. چھٹیوں میں مستورات کے ساتھ سال میں, جیسے دیوالی ویکیشن, ایسے ویکیشن میں 3 مستورات کی بھی جاتی ہے. اچھا, اور آپ کی جو جماعت جاتی ہے اس میں کتنے ساتھی جاتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ؟ 8 سے 15 کے بیچ میں ہوتے ہیں. 8 سے 15. کتنے بجے جماعت جاتی ہے؟ صبح میں 9:30 10 بجے. 9:30 10 بجے. اور واپسی کب ہوتی ہے؟ 8 بجے صبح میں. صبح 8 بجے. روانگی کے بعد کتنی دیر ہوتی ہے؟ 20 سے 25 منٹ. اور واپسی پر کارگزاری؟ کبھی نہیں ہوتی. کبھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے تو کتنی دیر ہوتی ہے؟ 10-15 منٹ. زیادہ ہوتی ہے یا زیادہ نہیں ہوتی ہے؟ زیادہ نہیں ہوتی. زیادہ نہیں ہوتی. کارگزاری زیادہ تر ہوتی ہے یا زیادہ تر نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. زیادہ تر نہیں ہوتی. اور اگر ہوتی ہے تو؟ بس وہ آدھا گھنٹے سے پہلے. نہیں, جو آپ نے سنا ہے کارگزاری ہوتی ہے تو 10 منٹ. کم سے کم کتنی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ وہی 20-25 منٹ سے زیادہ تو نہیں ہوتی. 20-25 کارگزاری. جی. اور واپسی کی بات؟ واپسی بھی 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ 20-25 منٹ میں ہی واپسی کارگزاری ہو جاتی ہے, یا 20-25 منٹ کارگزاری اور 10-15 منٹ واپسی کے بعد 2 الگ الگ ہوتی ہے, یا ایک میں سب ہو جاتا ہے؟ نہیں, اصل میں آخری دن ہوتا ہے. ہوں. تو جیسے صبح میں ہم لوگ کی ہمارے ساتھی میں بات, جو نئے نئے ساتھی بھی ہوتے پرانے بھی ہوتے, تو اس میں ترغیب دیتے کہ ماشاءاللہ اپنے 3 دن لگائے, تب مقام پہ جا کے. تو واپسی کے بعد آپ جماعت میں کر لیتے ہو؟ جی جی. اچھا. آپ کی 12 جماعتیں سال میں جاتی ہے, کتنی جماعتیں نقد لے کر آتی ہے؟ نقد نہیں آتی, محنت کر کے آتے ہیں. محنت کر کے آتے ہیں. پھر وہ محنت والوں کو کون وصول کرتا ہے؟ پھر سے جاتے ہیں نا. تو آپ پھر سے دوبارہ گئے, ہر آپ نے مہینے. اس سال کتنے وصول کی جماعتیں؟ آپ 1 مرتبہ محنت کر کے آئے, دوبارہ وصول کر کے آئے, پھر اس سال وہاں سے کتنی جماعت وصول کی؟ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جماعت ہمارے وہاں آئی. نہیں, وہ تو آئی ماشاءاللہ, وہ تیار ہوئی. آپ حضرات نے کوئی نقد جماعت بنائی ایسی کچھ نہیں. بنی؟ نہیں بنی. اللہ خیر فرمائے. چلو تشریف. کتنے دور آپ کی جماعت جاتی ہے؟ 30 کلومیٹر. دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہم سب کے درمیان میں مذاکرے ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. ہر آدمی اس کام کو خوب جانتا ہے.
اور اس کرسی پر اگر آپ کو بٹھائیں گے تو آپ اس کو ہندی کی چندی کر کے سمجھاؤ گے، اچھے سے چھان پٹک کر کے ایسا سمجھاؤ گے کہ نہ پوچھو بات، ہے نا؟ تو یہ کوئی سمجھانے کے لیے یہ مجلسیں نہیں ہے، ہم نے کہا ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے۔ چلو آپ مجھے بتاؤ، انہوں نے جو کارگزاری سنائی آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ ترتیب سے یہ ہونا ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ 3 آدمیوں کا گشت میں جانا، ایک یہ جو سب شکل یہ بتا رہے ہیں، آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہو غلط سمجھ رہے ہو؟ ارے بولو، اس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہو یا غلط سمجھ رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو۔ غلط سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہو گے کہ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی 300 آ جاوے، ہم گشت کریں گے، پڑھاتے نہیں تو ہم کیا کریں؟ بولو یہی سوال ہوگا بھائی؟ یہ آدمی بھی یہی کہے گا کہ بھائی ہمارے وہاں آتے نہیں اس لیے ہم تو 3 ہوتے ہیں، بھائی آ جائیں گے تو ہم تو زیادہ کریں گے۔ بولو یہی کہو گے اور کچھ کہو گے؟ آپ لوگ ناراض ہو؟ ارے بھائی آپ لوگ ناراض ہو تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا بلسڑ والے اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ نوساری والوں سے پوچھو آپ کو ایسا ہے بھائی؟ اچھا بھائی میں اب تھوڑا یوں بھی دیکھوں گا، بلسڑ والے زورے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، یوں دیکھ کر بات کرو۔ ہاں بھائی، اکثر ہماری مسجدوں میں یہی بات ہوگی کہ بھائی لوگ آتے نہیں اس لیے ہماری یہ مجبوری ہے، اگر آ جائیں تو پھر یہ ہماری مجبوری نہیں رہے گی، ہم یہی کہیں گے یا اور کچھ کہیں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں آدمی بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی مول صاحب نے کہا 2.5 گھنٹے میں آدمی بنانے کی محنت، گھروں کی تعلیم زندہ کرنے میں آدمی بنانے کی محنت، ایسے گشتوں کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ہر عمل کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو عملہ بنتا ہے، محنت نہیں ہوتی۔ عام طور سے ہمارے وہاں جیسے انہوں نے کہا کہ گشت کے دن گشت کی یاد دہانی ہوتی ہے، ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گشت کی محنت پورے ہفتے ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ارے بولو ذرا زور سے بولو۔ پورے ہفتے ہوگے، ہم پورے دین کی بات کریں گے اور اخیر میں مقامی عمل کی بات کریں گے۔ اس میں اگر مان لو اس صاحب نے نیت کی کہ انشاءاللہ چلو میں گشت میں شریک ہو جاؤں گا، میں گشت میں، ہم اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ صاحب نے گشت میں شریک ہونے کی نیت کی ہے۔ اب مان لو ہفتے میں ہم نے روزانہ ہم 2 ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو ہماری ہفتے میں 14 ملاقاتیں ایک جماعت کی ہوئی، اس میں 5 6 7 8 آدمیوں نے نیت کی، وہ 5 6 8 آدمیوں کے ہم نے نام لکھ لیے۔ دوسری جماعت کی ملاقاتیں 10 12 ہوئی تھی پورے ہفتے میں، ان میں 5 6 نے نیت کی، تیسری جماعت نے ملاقاتیں کی تھی اس میں 5 6۔ اب آپ بتاؤ کہ جو 5 6 میرے پاس، 5 6 ان کے پاس، 5 6 ان کے پاس، یہ جو نام آئے ہیں، اب گشت کے دن ان کو یاد دلایا ہم نے، اسپیشل گشت کے دن ان کے پاس گئے، السلام علیکم حاجی صاحب خیریت، طبیعت ٹھیک ہے؟ دیکھو ہم اس دن آپ کے پاس آئے تھے، آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا میں انشاءاللہ گشت میں جڑوں گا، بس ہم تو یاد دلانے کے لیے آئے تھے حاجی صاحب کہ آج گشت کا دن ہے، تو آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ سیٹنگ کر کے فلاں نماز کے بعد گشت ہوتا ہے، آپ اس میں آ جانا۔ میرے پاس 7 نام تھے، 7 کو میں نے یاد دلایا۔ دوسری جماعت کے پاس 6 نام تھے، انہوں نے 6 کے 6 کو یاد دلایا۔ تیسری کے پاس تھوڑے تھے، ان کو یاد دلایا۔ یہ تو وہ جو ماشاءاللہ نئی ملاقاتوں میں آئے۔ اب ہم نماز کے بعد ہم نے دیکھا ماشاءاللہ وہ حاجی صاحب موجود ہیں، فلاں صاحب موجود ہے، اب ہم نے بیٹھے بیٹھے واہ واہ حاجی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، ذرا آگے بڑھ جاؤ۔ اب میں نے ان 7 کو وصول کرنے کی کوشش کر لی، تو سچ بتاؤ گشت میں ہمارے آدمی بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ ارے بولو بھائی، بڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو مسجد اور جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے عمومی مجمع کو ہمیں متفکر کرنا تھا، مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو بھی ہم گشت کے دن مشورے میں بات لے لیتے ہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ باقی دن بھر گشت کے دن خصوصاً ہمارے دل دماغ پر یہ چیز سوار رہنی چاہیے کہ آج گشت کا دن ہے، آج گشت کا دن ہے، آج گشت کا دن ہے۔ جتنوں سے ہماری ملاقات ہو اپنی مسجد اور جماعت کے یا محلے کے، ہر ایک کو ہم اگر دھن بنا کر دعوت دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ صبح سے شام تک 20 25 کو دعوت دیتے ہیں تو کیا اس میں 5 10 بھی نہیں بڑھیں گے؟ میں اپنی مسجد کے پاس سنا ہوں، ہم لوگ دوسرے گشت میں ہمارا 10 15 کلومیٹر گشت، تو ہم یاد نہ دلاویں تو 10 15 آدمی جاویں، اور یاد دلاویں دن بھر میں تو 20 25 ہو جاویں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، بلکہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں تھوڑی سی دھن بنا لیتے ہیں تو آدمی بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایسے غفلت کا ماحول ہے، آپ دیکھو مارکیٹوں میں کہ مسجد میں بھی آدمی غفلت کرتا ہے،
کہاں غفلت؟ حرم میں غفلت کرتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے گیا ہوتا ہے، اس کو حضور کے روزے کی فکر نہیں ہوتی، اس میں بھی غفلت ہوتی ہے۔ اب ایسے غفلت کے ماحول میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ تو اس کے عملے کو بنانے کی محنت، اور ہم یہ سارا اس لیے کریں گے کہ ہمیں جو ملنے والا ہے اس کی ہم تو امید کریں گے کہ بھئی یہ سارا میں کروں گا، نفع کیا ہوگا؟ بھئی ہمارا مجمع آئے گا، گشت کی جماعتیں بنے گی، گشت کی جماعتیں بنے گی، 100% مسجد کے اطراف کے مسلمانوں کی ملاقاتوں کی شکل بن جائے گی۔ اب اگر نہیں عملہ آیا تو دو چیزیں ہماری خراب ہو گئی، ایک تو ہمارا گشت خراب ہو گیا۔ مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ کوشش کرو کہ گشت کی جماعت 10 آدمیوں کی بناؤ، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کتنے آدمیوں کی؟ اب وہ اگر عملہ نہیں آیا تو 10 کی جماعت نہیں بنی تو ہمارا گشت کا عمل خراب ہو گیا۔ اب اس کی جو تاثیر ہو وہ بھی ایسی ظاہر نہیں ہوگی۔ بھائی عمل تو اس وقت اثر ظاہر کرتا ہے جب اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنے کا اس کا حق ہے۔ ہر عمل منفی اور مثبت دونوں تاثیر رکھتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے لکھنؤ کے اجتماع کا، وہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان اعمال کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر اس کو ایسے کیا گیا جیسے کرنا ہے تو سال ہر سال میں آنے والی خیر آ جائے گی، اور ایسے نہیں کیا گیا تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے منفی اثرات پھر پڑتے ہیں اس کو صحیح نہ کریں تو۔ ایک تو ہمارا گشت خراب ہو جائے گا، دوسرا نقصان کیا ہے کہ بھئی ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہر ہفتے محلے کے 100% بالغ مردوں تک ہماری مسجد کی بات پہنچے۔ اب مان لو انہوں نے 8-10 مکان کے بھی کارگزاری سنائی کہ ہم آدھا گھنٹہ گشت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ گشت کرتے ہیں تو 8-10 مکان کرتے ہیں، اور 100 کتنے مکان؟ 185۔ اب ایک ہفتے میں 8-10 مکان، تو 185 تک پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے؟ اچھا وہ بھی اگر وہ اہتمام سے گشت ان پر کر رہے ہیں جہاں پہ تو اس مرتبہ اس 8 پر کیا تھا، اب اس کے آگے کے 8، پھر اس کے آگے کے 8، تو بھی قریباً 1 سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے تو گشت پورا ہوگا۔ اور اگر مان لو ریپیٹ وہی کرتے رہے، نیوں پر نہیں کیا، تو پھر تو وہ نئے جو چھوٹے ہوئے ہوں گے وہ گئے۔ بولا ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ اتنے سال سے ہمارے وہاں محنت ہو رہی ہے، اتنا عملہ ہے ماشاءاللہ، ہم ان کی منت سماجت خوشامد کریں۔ ہمارے وہاں شادی ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہم کیسے لوگوں کی منت سماجت خوشامد کرتے ہیں؟ اس لیے اپنے گشتوں کو صحیح رخ پر لائیں۔ سب لوگ گشتوں کو جانتے ہیں، یہ کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے، بس اللہ ہماری غفلتوں کو دور کرنے کی چیز ہے۔ کرو گے اس غفلت کو دور؟ کون کون کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عملے کو بھی بنائیں گے اور اچھا مضبوط گشت کی شکلیں قائم کریں گے؟ اچھا دوسری بات، دوسرے گشت کی جو بات ہے، اب بتاؤ یہ 2 آدمی جا رہے ہیں، کل آپ زونوں کی جماعتوں کی کارگزاری میں تھے، انہوں نے سنا 2 آدمی باہر نہیں جا رہے، اب تو انشاءاللہ ایک بھی نہیں جائے گا۔ آپ لوگ ایسا سمجھے کہ مجلس میں سے اٹھ کر 2 آدمی جا رہے ہیں نا، انہوں نے کہا دوسرے گشت میں 2 آدمی جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ دوسرے گشت میں 2 آدمی، اور وہاں جو کام ہوتا ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ برابر ہے؟ ارے برابر ہے۔ اچھا ہمارا دوسرا گشت کس کے لیے ہے؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دوسرا گشت دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کر گشت کر کے آ جانا ہے، بلکہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے اس مسجد کو کام پر ایسے کھڑا کرنا ہے جیسے اپنی مسجد کو ہم نے کھڑا کیا، اس کے لیے دوسرا گشت ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جب دوسرا گشت اس مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے، اب 2 آدمی وہاں جا کر گشت میں شریک ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتاؤ وہ مسجد کھڑی ہو جائے گی؟ تو دوسرے گشت کے لیے بھی عملہ بنانا پڑتا ہے، عملہ بنانا پڑتا ہے۔ بیپاری آدمی محلوں میں جاتا ہے نا، اپنے گھراک بنا کر آتا ہے، ارے بولو کسٹمر نہیں بناتا آدمی، اور کسٹمر بنانے کے لیے کیسی کیسی محنت کرتا ہے وہ۔ ہماری یہ دھن ہو جانی چاہیے، دھن دماغ پر سوار ہو جانی چاہیے کہ ہم کو یہ چیز کرنی ہے۔ ہم ایک جگہ پر گئے تو ایک آدمی دوسرے کا تعارف کر رہا تھا کہ اس کو تبلیغ چوٹ گئی ہے، وہ نہیں ہوتا جن چوٹ گیا، بھوت چوٹ گیا، ارے سمجھ رہے بات آپ؟ ایسے وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کو تبلیغ چوٹ گئی ہے، صبح شام، ایسے دیوانے تو اچھے، صبح شام تبلیغ چوٹ گئی ہے اس کو۔ ایسے ماحول میں تبلیغ چوٹانے کی تھوڑی ضرورت ہے، اور اس وقت چوٹائیں گے کہ ہمیں ملنے والا کیا ہے؟ دیکھو اور بہت سارے کام کرنے والے بہت مل جائیں گے، یہ جو نبیوں والا کام ہے تھوڑا بھاری ہے۔ اللہ نبی سے فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تیار کرنا، ان میں طبیعت عامہ جلدی تیار نہیں ہوتی. تو اسی لیے اس کام کو بڑا کام کہا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑی بات کسی کی نہیں اور اس سے بڑا کام کسی کا نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. یہ بہت بڑا کام ہے، تو وہ بھاری پڑتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے، اذان ہوتی ہے ایسے بھاگتا ہے کہ ہوا نکل جاتی ہے. ہاں، کیونکہ وہ ہزاروں لوگوں کو نماز میں بلا لے گا، ہزاروں لوگوں کو نماز میں بلانے کا ذریعہ بنے گا. تو وہ تھوڑی چاہے گا کہ یہ ہزاروں کا ذریعہ بنے، تو وہ کرنے نہیں دے گا، بھاری بنا دے گا. انہی گشتوں کی محنت نے یہ ہمارے ساری شکلیں قائم کی ہے. تو اس کو اچھی شکل پر لانے کی ہم کوشش کریں، اپنے عملے کو بنائیں، اپنے عملے کو بنائیں. اور دوسرے گشت کے ذریعے سے ہم ایسے ٹھکانے لیں جہاں پر کام کی شکل نہیں ہے. ورنہ یہ تو ہم نے نصرتی گشت کیا. کون سا گشت؟ اور نصرتی گشت کے ذریعے سے ہم تو کیا بنیں گے، جس مسجد میں جا رہے ہیں ان کو بھی کمزور کر دیں گے کہ وہ بیچارے اچھے خاصے کھڑے تھے، اب ہماری برکت سے وہ بھی ایک بھائی چلو وہ آ ہی رہے ہیں نا، کیا حرج ہے اگر ہم تھوڑے بہت کم زیادہ ہوں گے تو وہ آ ہی رہے ہیں، تو ہماری وجہ سے وہ اور کمزور ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گشت میں ایسی مسجدیں لو جہاں پر کام کی شکل نہ ہو. اب 2-2.5 مہینے ہم کام کر کے اس مسجد کو اچھی شکل پر لائیں گے. اب خالی وہ چیز گشت سے نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد تمہیں گشت کے لیے دی جائے اس کو اپنی مسجد کا محلہ بنا لو. کیا بنا لو؟ اپنی مسجد کا. جیسے تم اپنی مسجد کے محلے میں روزانہ پھرتے ہو، ویسے ہی دوسرے گشت کا جو تمہیں محلہ ملا ہے وہاں روزانہ پھرو. 5 دن پھرنا پڑے 5 دن پھرو، اور 7 دن پھرنا پڑے. 2.5 گھنٹے میں آدمی طے کرو کہ 2.5 گھنٹے میں آدمی وہاں روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے جائیں. اب بتاؤ کہ اگر ہماری مسجد کے 2 ساتھی روزانہ اس محلے میں 2.5 گھنٹے لگانے جائیں گے، 7 دن میں کتنی ملاقاتیں ہو جائے گی؟ ان 7 دن کی ملاقاتوں میں انشاءاللہ 1 ہفتے میں وہاں سے نقد جماعت بن جائے گی. ہماری جماعتیں کسی محلے میں جاتی ہیں 3 دن میں نقد جماعت بناتی ہے؟ نہیں بناتی. وہ 3 دن میں 2-2.5 گھنٹے باہر پھرتی ہے تو نقد جماعت بناتی ہے. 7 دن پھریں گے تو وہاں سے کمرہ مل جائے گا ہم کو. پھر ان کو ہم 3 دن لے جائیں گے. اگر ان کے پاس امیر ہے تو بہت اچھا، ورنہ ہم اپنے ساتھ ان کو لے جائیں گے، ہماری مسجد سے امیر دیں گے. اب اس کو ان کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا. اب پھر جب 3 دن لگا کر آئیں گے، پھر آئندہ ہفتے پھر وہاں ہم 7 دن تک 2.5 گھنٹے لگانے جائیں گے. یہی 3 دن لگائے ہوئے ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے. بولو بن سکتے نہیں بن سکتے؟ 2-2.5 مہینے میں مسجد کھڑی ہو جانی چاہیے. اور دوسرے گشت کی ایسی مسلسل محنت ہے کہ اگر اس کو ڈھنگ سے کیا جائے تو 2-2.5 مہینے بہت ہو گئے اس مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے. 2-2.5 مہینے میں وہ مسجد کھڑی ہو جاتی. اب دوسرے ہفتے میں پھر ہم نے محنت کی، وہ 3 دن والے رہبر بن گئے، ان کو ساتھ میں لیا، کچھ آئے کچھ نہیں آئے. اب ان کے ذریعے پھر دوسرے ہفتے میں جماعت بنائی، پھر 3 دن ہم نے ان کو بھیجا. جماعت میں امیر ہے تو بہت اچھا، ورنہ ہم اپنی مسجد سے کسی کو دے دیا. اب وہ 3 دن پھر گئے تو 2 ہفتوں میں تو وہاں 15-20 آدمیوں کے 3 دن لگ جائیں گے. پھر تیسرے ہفتے محنت، پھر چوتھے ہفتے محنت، تو 4 ہفتے میں ہوتے ہوتے وہاں 40-50 کا وقت لگ جائے گا. 2 مہینے میں تو ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی معتد بھی تعداد کا وقت لگ جائے گا. اب وہ کام سمجھ گئے، اب ان کو کہیں گے کہ بھائی دیکھو اب آپ کو یہی کام یہاں کرنا ہے. 3 دن اگر دوسرے گشت کو تسلسل سے اس طرح کیا جائے نا، اور 2-2.5 مہینے میں تو وہ علاقہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ اس کو سب لوگ جانتے ہیں، کوئی یہ ساری باتیں کسی کے لیے نئی نہیں ہے. اچھا بھائی، یہ بات جو میں نے ابھی ذکر کی کسی کے لیے نئی ہو تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جو میں نے ابھی بات کی وہ آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے نئی ہو تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. دیکھ لیا؟ یہ کتنے سالوں سے ہم بات سن رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. 2000، ذرا زور سے بولو. 2010 سے بات سن رہے ہیں. کب سے سن رہے ہیں؟ اچھا، جماعتوں میں جاتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہو نہیں سمجھاتے؟ لیکن ایک بات بتاؤں، جو دکھ کی ہو گئی ہے وہ اب سمجھانے والے الگ ہو گئے، کرنے والے الگ ہو گئے. یہ گیپ ہو رہا ہے. سمجھانے والے الگ ہو گئے اور کرنے والے الگ ہو گئے. اگر یہ سمجھانے والے کرنے لگے ہیں تو یہ چیزیں قابو میں آ جائے. 2.5 گھنٹے سمجھانے والے الگ ہو گئے اور 2.5 گھنٹے لگانے والے، دوسرے گشت کرنے والے الگ ہو گئے.
اور سمجھانے والے الگ ہو گئے. یہ مجمع اگر طے کر لے کہ جیسے مذاکرہ ہوا انشاءاللہ اس کو ہم ایسے ہی کریں گے، انشاءاللہ انن فنن آپ کا ضلع کام کی سطح پر اوپر جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی مسجد کے نقشے بدل جائیں گے. اچھا ایک بات پوچھوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، پوچھو. اس مجمع میں ایسے ساتھی جس کے 2 گشت ہوتے ہوں، ذرا ہاتھ اٹھاؤں، جس کے دونوں گشت اہتمام سے ہوتے ہوں، دیکھ لو کتنے ٹکے ہاتھ اٹھے ہیں. اچھا ہاتھ رکھ دو. اس مجمع میں 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر لگتے ہو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ. پورے مجمع میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اب بتاؤ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ حالت ہے. آج طے کرو کہ انشاءاللہ، بہت دن ہو گئے اس کو سنتے سنتے، اب امانت سمجھ کر انشاءاللہ نجموں کے کھیپ کی کھیپ ہمارے سامنے جا رہی ہے. ہمارے محلوں میں بے دینیوں نے ڈیڑے ڈال دیے، ہمارے گھروں پر بے دینی کے قبضے ہو گئے، اور وہ محلے جہاں پر مسجد وار جماعت نہیں ہے وہاں کے حالات تو کل آپ نے زون کی جماعتوں میں سن ہی لیے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے میرے 2.5 گھنٹے بھی نہ لگے ہیں، میرے 2 گشت بھی نہ ہوں، میں 3 دن بھی نہ لگاؤں، اس سے بڑے دکھ کی کیا بات ہوگی؟ تو آج تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، آج سے میں کرنے والا بنوں گا. سب طے کرتے ہو؟ کون طے کرتا ہے کہ ہم کریں گے؟ اور عملے کو بنائیں گے. کس کو بنائیں گے؟ اور 3 دن کی جماعت اگر اسی ترتیب پر ہے جیسے ہمارے بھائی نے سنایا تو یہ بھی دکھ کی بات ہے. آپ ہر سال سنتے ہو کہ روانگی کی بات اچھی کر کے بھیج. دیکھو ہمارا نیا مجمع اکثر 3 دن کے راستے سے آتا ہے. اگر اس کے سامنے تم نے روانگی کی بات نہیں کی تو یہ تبلیغ کی اس کی شروعات ہے. پھر وہ جماعت میں گیا، جماعت میں کوئی الٹی سلٹی باتیں کی تو وہ جو بات جماعت کرے گی نا، وہ نیا ساتھی اسی کو تبلیغ سمجھے گا. اور اگر آپ نے اس جماعت کو اچھے سے کام سمجھا کر بھیجا ہے، پھر جماعت نے کچھ 19 20 الٹا سلٹا کیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ تبلیغ تو وہ ہے جو ہم کو روانگی کی بات میں سمجھایا تھا، یہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. وہ سمجھ پائے گا اس کو. بولو سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں تو پھر وہ جو کہے گا اسی کو. وہ مولانا یونس صاحب کی پونا کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ مولانا یونس پونا صاحب اکثر کہتے تھے کہ وہ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مجھے نماز سیکھنی ہے، یاد ہے؟ تو وہ مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں گھر آ کر آپ کو نماز سکھا دوں گا. جب آدمی نے دیکھا نہیں ہوتا تو جو دیکھتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. تو ایک لطیفہ ہے لیکن عبرت کی چیز ہے. لطیفہ ہے ویسے ہنسنے کا لطیفہ ہے لیکن عبرت کی چیز. تو وہ کہا ٹھیک ہے میں آپ کو گھر آ کر سکھا دوں گا. تو وہ گھر آیا تو اس نے گھر والی سے کہا کہ مولانا آئیں گے مجھے نماز سکھانے کے لیے، تو ذرا تو گھر دیکھ لینا، صاف کر لینا. تو اس نے گھر کو اچھے سے صاف لگا دیا، پوتا ووتا لگا دیا. وہ جب آئے تو مولانا نے کہا اب میں جیسے کروں ایسے تو کرنا. کہا ٹھیک ہے. وہ آدمی کہنے لگا تو مولانا نے اس کو کہا کہ بول اللہ اکبر بول. تو وہ کہنے لگا بول اللہ اکبر بول. وہ ایسا بولنے لگا تو مولانا کہنے لگا ارے بھائی بول مت بول. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی بول مت بول. تو مول صاحب نے اس کو ارے بھائی تو اللہ اکبر میں بول مت بول. کہ بھائی تو اللہ اکبر میں بول مت بول. اب وہ چل پڑی تو مول صاحب کو غصہ گیا تو ایک چانٹا ٹھوک دیا. تو اس نے پھر ایک چانٹا ٹھوک دیا. تو مول صاحب نے اور بتھن بتھے کی، اس نے اور بتھن بتھی. وہ بیوی سب دیکھ رہی ہے تو ایک دوسرے کو پچھاڑا دونوں نے. تو بیوی کہنے لگی مجھے کہاں پتا تھی کہ اتنی لمبی چوڑی نماز ہے، ورنہ میں اور گھر صاف کر کے رکھتی کہ اتنا لمبا پچھڑا پچھڑی ہوگا. یہ ہنسنے کا تو لطیفہ ہوا لیکن عبرت کی کیا چیز ہوئی؟ جس نے نہیں دیکھا ہوتا وہ اسی کو نماز سمجھ رہا ہے. ہمارے 3 دن کی جماعتوں میں جو دیکھے گا اسی کو تبلیغ سمجھے گا. چاہے جماعت کتنی بھی لیٹ ہو جائے، 3 دن کی جماعت کو پوری بات سمجھا کر بھیجو. اچھا آپ مجھے بتاؤ ہماری وہاں جماعت میں اجتماعی عمل کتنے ہیں؟ ذرا بولو. 8 کاموں کو تم 2 منٹ سمجھاؤ. 2 منٹ میں کوئی اجتماعی عمل سمجھا سکتے ہو؟ پورے تعلیم کا عمل 2 منٹ میں سمجھا دو. گشت کا عمل 2 منٹ میں سمجھا دو. اجتماعی نمازیں 2 منٹ میں سمجھا دو. سفر کو 2 منٹ میں سمجھا دو. آپ سمجھ رہے میرے بات؟ کھانے کو 2 منٹ میں سمجھا دو. یہ سارے 2 منٹ سمجھاؤ. 8 اجتماعی عمل کتنے منٹ ہوئی؟ 16. ہمارے انفرادی عمل کتنے ہیں؟ ارے بولو. 4 تو نفلیں ہیں، تہجد وغیرہ، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، مسنون دعائیں کا یاد کرنا ہے، دعاؤں کا مانگنا. کتنے ہو گئے؟ 8. اس کو 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی ہوئی؟ ارے بولو ذرا. 4 کاموں میں وقت لگانا ہے، دعوت میں، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. اس کو 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی ہوئی؟
ارے بولو. 4 کاموں میں کم سے کم وقت لگانا ہے. کھانے میں, پینے میں, آرام میں, آپس کی بات چیت میں. 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی ہوئی؟ 4 کام بالکل نہیں بولنے ہیں. سوال نہیں کرنا, اسراف نہیں کرنا, فضول خرچے نہیں کرنا کسی کی چیز. 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی ہوئی جی؟ 4 کام بالکل نہیں بولنا ہے. سیاست کو نہیں بولنا ہے, حالات راجرا کو نہیں بولنا ہے, امراض امت کو نہیں بولنا ہے. 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی ہوئی؟ 2 منٹ میں آپ سمجھا سکتے ہو؟ ہاں بھائی, یہاں تو کمپیوٹر سسٹم سب لوگ ہوں گے. کتنے ہوئے؟ اچھا, نقد جماعت بنانا 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی ہوئی؟ 2 منٹ میں مسجد اور جماعت بنانا سمجھا دو. 2 منٹ میں مسجد کے ماحول میں وقت گزارنا سمجھا دو. 2 منٹ میں اپنے امیر کی اطاعت کو سمجھا دو. 2 منٹ میں ساتھیوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہنے کو سمجھا دو. مسجد میں بستی والوں کے ساتھ رہنے کو 2 منٹ میں سمجھا دو. کتنی منٹیں ہوئی جی؟ یہ کہہ رہے ہیں 78 80 ہوئی. 80 ہوئی. ابھی اور کتنی چیزیں رہ گئی مجھے نہیں پتا. سفر کے آداب میں وہ سب تو الگ بات ہو گئی. مسجد اب کیسے تم 10-15 منٹ میں سمجھا دو گے؟ میں 2 منٹ کہہ رہا ہوں آپ کو. اب سوچو تو صحیح. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو تماشا بنا دیتے ہیں؟ مولانا فرما دیتے مائلہ صاحب کہ اس کو کام بناؤ گے تو کام ہو جائے گا, اور کھیل بناؤ گے تو کھیل ہو جائے گا. مولانا کا ایک ملفوظ ہے کہ اس کو کنواری لڑکی کی طرح حفاظت کرو. جیسے ہم اپنی کنواری لڑکی کو کیسے سانچے ہوتے ہیں, یہ ایسے سانچے ہونے کا کام ہے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو بہت محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے. 100 سال ہو گئے. اب ہم اپنے ہاتھ سے کیسے پہنچانا چاہیے؟ اس لیے جماعتیں ہمارے اچھی بنے اور اچھے سے کام سمجھا کر بھیجو. اب کرو گے روانگی کی بات اچھی, پوری بات کر کے بھیجو, چاہے جتنی لیٹ ہو جائے. کون کون پوری روانگی کریں گے؟ نقد جماعت بنانا سکھا کر بھیجو. نقد جماعت ابھی ہماری جماعتوں نے لانا بند کر دیا. یہ نقد جماعتوں میں پھریں گے نا تو قوت استنفار بڑھے گی. مولانا فرما دیتے کہ ہمارے کام میں قوت استنفار بڑھنی چاہیے. دیکھو, بغیر نکلے دینی ذہن نہیں بنتا ہے. اکثر کا ہمارا جو دینی ذہن بنا کس سے بنا؟ ارے بھائی بولو تو صحیح. ارے ذرا زور سے بولو. نکلنے سے. ہم اس مجمع کو بھی نکالے جن دیہاتوں میں ہم گئے ہیں. انشاءاللہ نکل کر جب وہ ہمارے ماحول میں, یہ ہے تو صحابہ میں ایک باب باندھا ہے حضرت نے کہ علاقوں میں جماعتیں جاتی تھی, ان سے کہتے تھے وہاں سے وفود لے کر مدینے میں آؤ. ایسے بنجر دیہاتوں سے جماعتیں لے کر اپنی مسجدوں میں آئے. 3 دن ان کو رکھیں, ہماری مسجد کا ماحول دیکھیں, ہم اکرام کریں, پھر ان کو بات سمجھا کر بھیجیں, تو انشاءاللہ ہماری بات بن جائے گی. اس لیے نقد جماعت ہے. دوسرا نفع ہم کو یہ ہوگا, ہمارے ساتھی جب نقد تشکیلوں میں جائیں گے نا, وہ اللہ رسول بولیں گے, ان کے عذر کا حل سمجھائیں گے, تو اس میں ان کو اللہ کو بولنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. ہاں, ہم ایک مسجد والوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی جوڑیاں انہوں نے بنا دی. یہ جو ابھی بات آئی نا کہ بھائی کتنے ساتھی ہیں, تو اس مسجد کے 150 مکان, ان کے 180 مکان, تو ان کی مسجد سے ایک جماعت بھی مہینے کی نہیں جاتی تھی. بلکہ ان کی مسجد والوں نے کارگزاری یہ سنائی کہ ان کی مسجد میں کوئی نہیں جاتی تھی, تو پڑوس کی بھاڑوتی مسجد والوں نے ان کو ایک آدمی دیا کہ بھائی ایک آدمی وہاں جاؤ, روزانہ صبح بیٹھنا تاکہ کچھ بیٹھے وہاں. تو ایک آدمی آتا تھا اور وہ روز وہاں بیٹھتا تھا, جو مل جائے اس کے ساتھ گپ شپ کر کے ملاقاتوں میں 1-2 آدمی جاتے تھے. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے اس آدمی نے اپنے وہاں نیٹ ورک بڑھایا, لوگوں سے ملاقاتیں کرنا بڑھا دی. تو وہ چھوکرے ملنا شروع ہو گئے, 1 2 4 6 8, تھوڑی دوستی ہو گئی. ان چھوکروں کو لے کر وہ 3 دن گئے. وہ 3 دن میں ان کو اچھے سے ماشاءاللہ وقت لگوایا. وہ چھوکروں کو مزے آ گئے. تو چھوکرے دوبارہ چاچا سے پوچھیں, چاچا دوبارہ کب جانے کا ہے؟ تو دوبارہ 3 دن لے کر گئے. 2-4 مہینے اس طرح لے کر گئے تو وہ مانوس ہو گئے. تو ان کو کہا اپنے 40 دن جائیں گے. تو ایسا ان کے زوردار اچھا وقت لگوایا. وہ چلہ ان کے ساتھ گئے. کتنا دن ان کے ساتھ گئے؟ چلہ ان کے ساتھ گئے. جب چلے میں گئے تو اب ماشاءاللہ اس میں ان کو ایسا لگا کہ ہمارے ساتھی ایسا ہے کہ اب 3 دن کی جماعت لے کر جا سکتا ہے. تو انہوں نے ایک اپنی جماعت اور ایک چھوکرے کی جماعت, 2 جماعت 3 دن کی شروع کی. ماشاءاللہ سال بھر اس طرح چلا تو ہوتے ہوتے 2 چلے کی جماعتیں ان کی بنی. وہ مسجد میں نے دیکھی ہے. اللہ کی شان. اب اس مسجد والے سنا رہے تھے کہ اب ہمارے 150 مکان میں سالانہ 10 جماعتیں جا رہی ہے, چلے کی 4 مہینے کی. اس مسجد میں 100 ساتھی 4 مہینے والے ہیں. کتنے ساتھی؟ 100 ساتھی. اور ایک دن وہ تھا, کیا تھا کہ اس مسجد میں کوئی ایک آدمی نہیں. دوسرا آدمی محلے والوں نے مشورے سے دیا کہ بھائی وہ جائے اور وہاں بیٹھے, کچھ مل جائے تو کچھ دال دلیا کرے. اور اب اس سال ان کی
7 جماعتیں چلے کی گئی، ایک جماعت 4 مہینے کی گئی، ایک جماعت مامستورات کی گئی اور ایک جماعت بیرون گئی اس مسجد کی. کرنے سے ہوتا ہے، من بنانا پڑتا ہے، من کہ ہمیں اس مسجد کو اٹھانا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کو ٹارگٹ بناؤ. جتنے ساتھی ہیں نا، اب یہ جنوری ہے، گزارش ہے اس کو آپ قابو میں کر لو گے تو بہت بڑی خیر آ جائے گی. کیا ہے کہ ہر مسجد والے، ہلکے والے جو ہیں، ہلکے والے، ہر ہلکے والے اپنی مسجدوں سے کہیں کہ بھئی یہ سال کا شروع ہے، آپ کیا کرو، اس مسجد والوں سے پوچھو بھائی ہم آپ کی مسجد کے سارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں سے کے پاس آنا چاہتے ہیں. یا تو وہ مسجد اور جماعت میں مل جائے تو اس وقت میں جاؤ، یا پھر گشت کے دن مل جائے تو گشت کے دن جاؤ، اور ان کو ترغیبی بات کر کے، قربانی کی بات کر کے اس سال وقت لگانے کی ترغیب دو ان کو کہ تم سارے کے سارے اس سال وقت لگاؤ. ہمارے اگر ذمہ دار جتنے ہیں وہ وقت لگانا شروع کریں تو ہر ذمہ دار کے ساتھ ایک جماعت بنے گی. اگر ایک مسجد میں 10 ذمہ دار ہیں تو 10 جماعتیں ہوگی، 5 ذمہ دار ہیں تو 5 جماعتیں ہوگی. تو ان کو ایک تو ترغیب دو اس سال 2023 میں وقت لگانے کی. ایک دوسرا ان سے یہ پوچھو کہ تم اپنی بشاشت سے بتاؤ تم کون سے مہینے میں وقت لگاؤ گے. وہ کہہ رہا ہے جنوری میں، ہمیں منظور ہے. یہ کہہ رہا ہے مارچ میں، ہمیں منظور ہے. یہ کہہ رہا ہے مئی میں، ہمیں منظور ہے. یہ کہہ رہا ہے جون میں، ہمیں منظور ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایک ایک جوڑی دے دو. بھائی دیکھو آپ جو ذمہ دار ہو گئے، آپ کے یہ دوسرے ساتھی ہے وہ ذمہ دار نہیں بن رہے، یہ آپ کے معاون، یہ آپ کے معاون، یہ آپ کے معاون، یہ آپ کے معاون، یہ آپ کے معاون. برابر؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ کے یہ مہینے طے ہو گئے، اب پوری مسجد اور جماعت مل کر جنوری کی جماعت بنانے پر پڑ جاؤ. ذمہ دار موجود ہے، معاون موجود ہے، وہ روانہ ہو گئی. اب مارچ کی جماعت ہے تو پورا مسجد اور جماعت مل کر مارچ کی جماعت بنانے پر پڑ جاؤ. تو بولو مارچ کی جماعت چلی جائے گی نہیں؟ ہم نے وہ مسجد والوں سے معلوم کیا کہ آپ کی یہ جماعتیں کیسے بنتی ہے، کہ بزرگوں سے سنا کہ سال بھر میں اس طرح ترتیب بنا دو، تو ترتیب بنا دی. پھر پوری مسجد اور جماعت میں مل کر اس کو بنانے کی محنت میں لگ جاتی ہے. جب اس کو لگ گئی تو جس کا جب ٹائم آتا گیا وہ جماعت روانہ ہوتی گئی. یہ ہوتا ہے. ہمارے مولوی یاسین سنا رہے تھے کہ پیرس کے کچھ حضرات اپنے یہاں جوڑ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مہینے کی 4 جماعتوں کی کارگزاری سنائی. حضرات نے یہ بات کہی، یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انعام الحسن صاحب، ہر پرانا اپنے ساتھ ایک معاون لے اور 8 نئے ساتھیوں کی جوڑ کر اپنی جماعت بنائے. کہ یہ یہاں سے ہم کو کہا گیا تو ہم نے جا کر دیکھا تو ہمارے وہاں تو ایک مسجد اور اس کے طرف میں دور دور مکان ہوتے ہیں. تو ہمارے سارے عملہ دیکھا 28 ساتھی ایسے تھے جو جماعت دے کر جا سکتے ہیں. تو 4 جماعتیں جانے تھی، ہم نے 28 جوڑیاں حضرات نے جیسے کہا ایسے بنا ڈالی. اور پھر پوری مسجد اور جماعت مل کر اس جوڑی کے ساتھ جماعت بنانے کی فکر کرنے لگے. تو جب مولوی یونس ڈوڑیا وغیرہ وہاں پہنچے، اس مسجد نے 4 کے بجائے 2 سال کے بعد 22 جماعتوں کی کارگزاری سنائی. کتنی جماعتیں؟ ماہانہ 22. ان سے پوچھا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرات سے یہ سنا تھا، ہم نے اگر کرنا شروع کیا اور اس کو بولنا شروع کیا. کیسے ہوگا وہ نہیں، بس اس کو کرنا ہے. تو اب ہم 4 سے لے کر 22 تک پہنچے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ سال تک ہم 28 تک پہنچ جائیں گے. اس میں ہم بس لکیر کے فقیر بن جائیں، کرنا ہے، اس کو قابو میں لانا ہے. اس لیے ہم آپ سے 2 چیزوں کی گزارش کرتے ہیں. ایک تو ہم 1-2 جماعتیں جو جا رہی ہے اس کے بجائے ہم ہماری مسجد کی جماعتوں کو جوڑ کر سال کے شروع میں اس کی ترتیب بنا دیں. اور 3 دن کا اگر تمہارا سیرا ہاتھ میں آ گیا نا تو پھر وہی چلی کی جماعتیں بن جائے گی. شروعات کس سے ہوتی ہے؟ 3 دن سے، کہ وہ جوڑیوں کے 3-3 دن کے ہفتے طے کروا دو. بھائی زیادہ جوڑیاں ہیں تو ایک ہفتے میں 2 جماعت، ایک ہفتے میں ایک پیر کو جا رہی ہے، ایک جمعہ کو جا رہی ہے، یا دونوں ایک ساتھ جمعہ میں جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جوڑیاں بنوانا، پھر اس کو ہر ماہانہ مشورے میں فالو کرنا. مان لو فروری کی جوڑی ہے، اس کو جنوری میں ہی یاد دلا دو، دیکھو بھائی فروری میں تم کو جانا ہے، تاکہ خدا نہ کرے کوئی آگے پیچھے ہوئے ہو تو 1 مہینہ تم کو ابھی ان کو تیار کرنے میں مل جائے گا. مارچ کی جوڑی کو فروری میں یاد دلا دو، تو اس سے فائدہ تم کو یہ ہوگا، خدا نہ کرے وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تم کو 1 مہینے پہلے ہی پتا چلے گا تو ان کو پکا کرنے کا تمہیں موقع ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے انشاءاللہ جماعتوں کی تعداد بھی بنے گی اور جماعتیں اچھی بنے گی، اور وہاں سے نقد جماعت بنا کر لے کر آئے کرو گے انشاءاللہ. جو مذاکرے میں آئے سب جانتے ہو، بولو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اچھا یہ جو میں نے کہا وہ جو نہیں جانتے تھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. دیکھ لیا آپ نے؟ اب کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسی ہی بات چلائیں گے اور اس کو کریں گے؟ سب کرو گے؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کر لو گے 1 سال میں انشاءاللہ تمہارے ضلع کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے، قبول فرماوے. بھائی اعمال کی کارگزاری کے بعد آپ حضرات سے ایک گزارش کی جاتی ہے، ہر سال گزارش کی جاتی ہے. اچھا یہ جو 3 دن کی جماعتیں جو ہے وہ اس کی میری خصوصی گزارش یہ ہے کہ کل جو آپ نے بنجر بستیوں کے حالات سنے تھے اور آپ حضرات نے سب نے طے کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ٹینٹ بنائیں گے. آپ اپنی
قربانی کی سطح کو بڑھاؤ گے تو مسجد میں خود بخود سطح انشاءاللہ بڑھ جائے گی. ٹینٹ لے لینا. حضور علیہ السلام کو کے وفات کے بعد مدینے میں بہت سخت تقاضا تھا صحابہ کے رکنے کا، لیکن ارتداد ایسا پھیلا کہ اطراف میں 5 کلومیٹر تک کی بستی کوئی ایسی نہیں تھی جس میں لوگ مرتد نہ ہوئے ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ان تقاضوں پر بھیج دیا اطراف میں، اور ایسا بھیجا کہ مدینہ خالی ہو گیا. اور ہوا یہ تھا کہ سارا باطل مل کر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا تھا، تو لوگوں نے ان کو رائے دی کہ ابھی باطل حملہ کرنے آ رہا ہے، آپ ان کو اطراف میں نہ بھیجیں، ان کو سب کو یہیں رہنے دیں، ان سب کو یہیں رہنے دیں. تو ابو بکر صدیق اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ یوں عورتیں ہوگی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جو جملہ ہے کہ اگر امہات المومنین حضور کے گھر والیوں کی لاش کو جانور رون دیں گے یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو حضرت اسامہ کا لشکر بنا یہ ان کو میں نہیں روک سکتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب کو اس تقاضے پر بھیجا، وہ جماعتیں چلی پھری، 11 جماعتیں بنی، 1 مہینہ پھری تھی، اطراف کی ساری آگ بجھ گئی، اندر سکون ہو گیا، اطراف میں ساری آگ بجھ گئی. تو اطراف مدینہ خالی ہو گیا تھا. 3 دن تک مدینہ تو ایسا سناٹا ہو گیا کہ ایک آدمی نہیں تھا، ایسا سناٹا ہو گیا. ہم اپنے دیہاتوں کو چھان مارے. اس کے لیے کل ایک بات کی تھی کہ ہم آباد مسجدوں میں 3 دن نہ لگائیں. اللہ کی نسبت پر حضور کی اس کھوئی امت کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو ان اعمال پر کھڑا کرنا ہے. اس کے لیے ہماری ہر مسجد ٹینٹ بنائے اور ان میں جا کر پڑاؤ ڈالے، اور ٹینٹ میں ان کو اپنے پاس لائیں، نمازیں پڑھوائیں، اور ان بستیوں میں اذان نماز شروع کروائیں. ہمیں ملنا کیا ہے کہ مجھے میرے نبی کی سفارش مل جانی چاہیے، ہم اپنے نبی کی دعاؤں کے حقدار بن جانے چاہیے. ان کے ہاتھ سے جامع کوثر مجھے چاہیے، ان کے ہاتھ سے مجھے جامع کوثر چاہیے، ان کے لواء الحمد کے نیچے مجھے جگہ چاہیے، مجھے کسی کی شاباشی نہیں چاہیے. یہ من بنا کر طے کر لو کہ انشاءاللہ اس سال میں ہم ایسے سیروزے کی جال بچھا دیں گے کہ کوئی ہماری بستی نہیں چھوٹے گی اور کوئی گاؤں نہیں چھوٹے گا. تو جاؤ گے دیہاتوں میں؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ کیا بنا کر جاؤ گے؟ ارے بولو کیا بنا کر جاؤ گے؟ کون کون ٹینٹ بنا کر جائیں گے؟ اور کون سی بستیوں میں جاؤ گے؟ بنجر بستیوں میں، جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے. لاوارث لوگوں میں مولانا ایسا فرماتے تھے قسم پرس لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ، قسم پرس لوگوں میں تمہیں اللہ ملے گا. کون ملے گا؟ اللہ. ہمیں کون لینا ہے؟ ہمیں کس کو لینا ہے؟ تو کون کون اللہ کو لے گا؟ اس کے لیے کہاں جاؤ گے؟ غریبوں کو دوست بناؤ، غریبوں میں جاؤ. لوگ مالداروں کی شادیوں میں جاتے ہیں، غریبوں کی شادیوں میں نہیں جاتے. مالداروں کو دوست بناتے ہیں، غریبوں کو دوست نہیں بناتے. اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو غریبوں کے پاس بٹھاؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو تو کرو گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. اور پھر اس پیغام کو لے کر کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا میں جائیں گے. کہاں جائیں گے بولو؟ سورج اگتا ہے وہاں بھی جائیں گے، اور سورج ڈوبتا ہے ذرا زور سے بولو کہاں جائیں گے؟ اور لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ طے نہیں کرتا نا تو سب کچھ ہوتے ہوئے نصیب نہیں کرتا، اور اللہ طے کر دیں تو ہمارے ملک پر مسلمانوں کی سلطنت 700 سال تک رہی، ایک بھی بادشاہ بیت اللہ نہیں گیا. کون نہیں گیا؟ ایک بھی بادشاہ بیت اللہ نہیں گیا. ابھی 1-2 دن پہلے ایک مولوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بیچارے ایسے ہی کمزور ہیں، تو بیت اللہ جانے کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا مولانا اللہ بھی کتنی بار بیت اللہ لے گیا؟ تو بہت سر جھکا کر کہنے لگے کہ اللہ نے تھوڑی سی میرے پاس کبھی پیسے نہیں آئے لیکن 30 سفر میرے بیت اللہ کے ہو گئے. کتنے سفر ہو گئے؟ ارے بولو کتنے ہو گئے؟ 30 سفر. تو جب نظر اللہ آسمان والوں پر ہوتی ہے تو اللہ ساری مخلوق کے روزے کا انتظام کرتا ہے. وہی اللہ آسمانوں پر اللہ پر نظر کرنے والے کا انتظام کرتا ہے. حدیث قدسی ہے لو توکلوا علی اللہ حق توکلہ، اے لوگو، اے زمین والو، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما ترزق الطیور، وہ تمہیں روزی کے ایسے دہانے کھول دیں جیسے ساری مخلوق اور پرندوں کے لیے کھول دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح بھوکے سارے کے سارے صبح بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ان کو کہ وہ اللہ کی بنیاد پر چلتے ہیں.
انہیں کچھ نہیں پتا کہ آج کون سی فیکٹری میں جانا ہے، کون سے کارخانے کھولنے ہیں، کچھ نہیں پتا. اللہ کی بنیاد پر صبح کرتے ہیں تو شام کو کسی ایک کو اللہ بھوکے پیٹ نہیں سلاتا. ان کو کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ وہ دیتا ہے، جس چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ دیتا ہے. وہ بیمار پڑتے ہیں تو ان کے علاج بھی اللہ ہی کرواتا ہے، ہماری طرح ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا. کہتے ہیں کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو تو اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے جس کا اللہ پر جتنا بڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا، اس کے اللہ پر اعتماد اور بھروسے اور اللہ کی نصرت کی یقین کی کمی کی بات ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. مولانا ابراہیم صاحب نے اس دن بیان میں سنایا، جو اللہ کے دین کا کام نہ کرے، جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے یہ فاسق ہے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ کی بنیاد پر کریں گے اور اللہ ہم سے کام لے گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ تو اس مجمع میں جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، پچھلے 3 سال سے چلے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ مقامی کام کریں، وہ طے کرو کہ اگر ہمارا مشورہ ہو گیا اس سال اللہ کا پیغام لے کر جہاں طے ہوگا وہاں جائیں گے. ارے بھائی جاؤ گے؟ ارے بھائی جاؤ گے؟ کس کی بنیاد پر جاؤ گے؟ مانگو اسی سے، مانگو جو دے خوشی سے اور کہے نا کسی سے. مخلوق پر نظر کرو گے اللہ مخلوق کے حوالے کر دیں گے، اور اللہ پر نظر کرو گے زمین کس کی ہے اور آسمان کس کا ہے اور اس کے بیچ کی ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے. اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہیں مانگنے والوں سے ناراض. اور جب اس کے سامنے ہاتھ کوئی اٹھاتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. اس لیے سب طے کرو کہ اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو تیار کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ اب جس کا یقین جتنا بڑا ہوگا وہ فیصلے اتنے کرے گا. اب ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو. 2023 میں دنیا کے جس ملک میں ہمارا طے ہوگا انشاءاللہ ہم جائیں گے. اور کون لے جائے گا؟ ارے کون لے جائے گا؟ کون جائے گا؟ اچھے سے اٹھاؤ، اچھے سے اٹھاؤ، اچھے سے اٹھاؤ، اچھے سے اٹھاؤ. تو ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. اب جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. 2023 میں دنیا کے جس کونے میں جانے کو کہو گے جائیں گے. جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی 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 جلدی. ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے. اسی اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ. ففروا الی اللہ. اللہ